اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ابتدا کی صلواتیں سن کر تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کو نہ حج پر جانے کی خوشی ہو رہی ہے نہ اس کلاس میں آنے کی خوشی ہو رہی ہے، لیکن آخر میں ایک دو صلواتیں ایسی ہوئیں کہ لگا کہ نہیں، جو نیند تھی وہ آہستہ آہستہ اڑ رہی ہے. تو واقعاً ذکر اہل بیت سے بڑھ کر کوئی بھی عبادت نہیں ہے، بہتر عبادت جو نیند کو اڑا سکے. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، کاروان مسلم کے زیر اہتمام سن 2012 کے حج کے لیے یہ ہماری حج کی تربیتی کلاسز کی پہلی نشست ہے، اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنی اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس عبادت کے لیے بہترین انداز سے تیار ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بالخصوص اس دعا کے ساتھ کہ جو مومنین مومنات متمنی ہیں اور کسی وجہ سے بھی مشرف نہیں ہو پا رہے ہیں، پروردگار عالم ان سب کا نام بھی اپنے گھر کے مہمانوں کی فہرست پہ شامل فرمائے. عزیزان، یہ جو نشست ہوتی ہے ہماری حج کی تربیتی کلاسز، یہ وہ ریگولر مجلس نہیں ہوتی ہے کہ اس میں اگر آپ جو ہے وہ ریلیکس ہو کے بیٹھے رہے اور ایک مومن کے بقول کہ بھئی مجھے تو بھروسہ ہے مولانا پر، جو پڑھ رہے ہوں گے صحیح پڑھ رہے ہوں گے، مجھے کیا ضرورت ہے سننے کی. تو وہ سب اپنی جگہ بھروسہ، لیکن بہرحال یہ وہ کلاسز ہیں جس میں آپ کو جم کر بیٹھنا ہے، جم کر سننا ہے، جم کر بہت ساری باتیں سمجھنی ہیں، تاکہ جس عبادت کو ہم انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں اس عبادت کو ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سرنامہ کلام کے طور پر اس قرآن مجید کی آیت کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. للہ، اللہ کے لیے، علی الناس، دنیا کے ہر انسان پر، یعنی خدا کا ایک حق ہے دنیا کے ہر انسان پر،
اس حج کا نام کیا ہے؟ حج البیت۔ پروردگار کا حق ہے ہر انسان پر کہ دنیا کا ہر انسان رب کے گھر کی زیارت کرے، اس کے گھر کا حج کرے، قصد کرے، اس کے گھر کا ارادہ کرے۔ لیکن کون سا انسان؟ من استطاع الیہ سبیلا، وہ انسان جو استطاعت رکھتا ہے اس راستے کو طے کرنے کی۔ سبیل راستہ، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے پر چلنے کی استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس سبیل ہے کہ وہ اس راستے پر چل سکے، اس پر واجب ہے۔ لہذا اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص استطاعت نہیں رکھتا مالی اعتبار سے، یا استطاعت نہیں رکھتا جسمانی اعتبار سے، یا استطاعت نہیں رکھتا سیاسی اعتبار سے، پیسہ بھی ہے، جسمانی صحت بھی ہے، لیکن حالات اتنے خراب ہیں، جنگ چل رہی ہے، پرمیشن نہیں ہے، جان کا خطرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس پر ذمہ داری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے، صاحب استطاعت ہے، تو للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس کے بعد کا جملہ انتہائی مشکل جملہ ہے، ڈرا دینے والا جملہ ہے، جو یقیناً آپ عزیزان کے لیے نہیں ہے، لیکن بہرحال سننے والا ہے اور سمجھنے والا ہے۔ پروردگار نے اعلان فرمایا کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کا حج کرے، ہر انسان کی ارادہ کرے، نیت رکھے کہ مجھے جانا ہے۔ اب دو افراد ہیں، یعنی دو گروہ ہیں جو سامنے آئیں گے اتنا جملہ سننے کے بعد۔ ایک آپ عزیزان کا گروہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں رب کے گھر کی زیارت کرنا ہے، اس حج پر جانا ہے، یہ تو ادھر ہو گیا ایک سائڈ پر۔ ان کے لیے تو پروردگار عالم کے پاس ریوارڈز ہی ریوارڈز ہیں، انعامات ہی انعامات ہیں، جزا ہی جزا ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا جزا ہوگی کہ ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمان۔ کائنات میں کسی کے بھی مہمان بن کر ہم فخر کر سکتے ہیں، اور جیسے جیسے میزبان کا لیول بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ مہمان خوشی محسوس کرے گا، میں فلاں شخص کا مہمان بن کے آیا، میں فلاں ہستی کا مہمان بن کے آیا، فلاں کے یہاں مہمان بن کر آیا۔ تو یہ تو وہ ہے جو پروردگار کے مہمان بن رہا ہے۔ عام بادشاہ کے پاس بھی اگر کوئی مہمان بن کر چلا جائے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، اسپیشلی وہ مہمان جس کو بادشاہ نے خود دعوت دے کر بلایا ہو۔ تو یہ تو رب العزت کا مہمان بننے کی بات ہو رہی ہے، کیسے ممکن ہے؟ وہ کریم پروردگار جو اپنے بندوں کو منتخب کر رہا ہے، دعوت دے کر بلا رہا ہے، آؤ میرے بندوں میرے گھر کا حج کرو، آؤ میرے پاس آ کر میرے مہمان بنو، آؤ میرے دسترخوان نعمت پر بیٹھو، آؤ میرے سامنے آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، آؤ مجھ سے آ کر اظہار عقیدت کرو، اظہار محبت کرو۔ تو جو خود بلا رہا ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے آنے والے کو خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ لہٰذا جب ہم ریوارڈز کو دیکھتے ہیں، ان روایتوں کو دیکھتے ہیں جو اہل بیت اطہار نے، پیغمبر اکرم نے اللہ کے گھر کا حج کرنے والوں کے لیے بیان کی، تو مزاج ہی الگ نظر آتا ہے، واقعاً الگ مزاج نظر آتا ہے۔ کبھی کہا گیا کہ جب حج سے لوٹ کر آتا ہے تو اتنا گناہوں سے پاک اور پاکیزہ ہو کر آتا ہے جیسے ماں کے بدن سے بھی پیدا ہوا، کوئی گناہ ہی نہیں نام عمل۔ کبھی پروردگار کہتا ہے بندے تو کیوں پریشان ہو رہا؟ دنیا کے کسی بھی سفر پر جاتا ہے تو یہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو، گھر بار کو، خاندان کو، کاروبار کو کس کے حوالے چھوڑ کر جاؤ۔ جب تو حج کے سفر پر آ رہا ہے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیری غیر حاضری میں تیرے سارے کاموں کا نگہبان ہوں۔ عجیب انداز سے پروردگار عالم انسان کو ریوارڈز دے رہا ہے، لیکن ایک وہ گروہ بھی ہے جو سننے کے باوجود، استطاعت کے باوجود حج کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، نہیں جانا چاہتے۔ ان کے لیے خدا کہہ رہا ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اتنا سخت لہجہ قرآن میں بہت کم مقامات پر نظر آتا ہے، وَمَن كَفَرَ، اور کوئی کفر اختیار کرے، یعنی خدا یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی حج نہ کرے۔ گویا نگاہ پروردگار میں انکار کرنا اور کفر کرنا برابر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اچھا بات کیا ہے؟ جب کہا من استطاع الیہ سبیلا، اس کا مطلب غریبوں سے بات نہیں ہو رہی، اس کا مطلب بات ہی ہو رہی ہے مالداروں سے۔
اور ان مالداروں سے بات نہیں ہو رہی جو اللہ کے گھر جانے کی نیت رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، حج کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کی بات ہو رہی جو جانا نہیں چاہتے، اور مالدار بھی ہے، ہٹ دھرم بھی ہے، ضدی بھی ہے۔ اب جو لہجہ پروردگار کا ہے وہ بڑا عجیب لہجہ ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یاد رکھنا اللہ عالمین سے بے نیاز ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ کا گھر کا حج کرو گے، اللہ کے گھر مہمان بن کر آؤ گے تو اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا دو، اس میں کوئی خدا کا فائدہ چھپا ہوا ہے، خدا کی مدد ہو جائے گی، بیچارہ خدا غریب ہو گیا نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں۔ حج مجھے اندازہ ہے کہ عام طور پر صاحبان ایمان جب حج کا ارادہ کرتے تو ویسے ہی دل پاکیزگی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ایک آدھ ایگزامپل اگر سامنے آ جائے تو بہرحال مجھ جیسے کسی بھی اس کرسی پر بیٹھنے والوں کو اس بات کی اجازت نہیں مل جاتی ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے حاجیوں کو ڈانٹنا شروع کر دے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں زن گرام جو مسلسل کبھی کھل کر کبھی ڈھکے چھپے الفاظ میں اہل بیت اطہار کی الفاظ میں موجود ہیں، لہٰذا اشارتاً توجہ دلانا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو انجانے میں، بے دھیانی میں، غلطی میں، نادانی میں ہم اپنی اس عبادت کو ضائع کر دیں جس کے لیے ہم جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہمارے اپنے ساتھ پیش آیا اسی کاروان کافی سال پہلے۔ حج ایک عبادت ہی ایسی ہے کہ جہاں پر میں نے کہا نا مالداروں سے بات ہو رہی ہے، تو جو پینلٹیز ہے پروردگار کی طرف سے اس میں بھی عام طور پر مال آتا ہے، فلاں غلطی کر دی بکرے کفارے میں دے دو، فلاں غلطی کر دی گائے کفارے میں دے دو، فلاں غلطی ہو گئی اونٹ کفارے میں دے دو۔ تو ایسا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی حاجی حج پر جائے اور اپنے سر پر کوئی بکرا لے کر نہ، ایک دو تین ہی ہوتا ہے۔ اب ایک مومن میرے پاس آئے حج کا سفر مکمل کرنے کے بعد، پاکستان واپس آنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ میں اکثر یہ واقعہ اسی پہلی کلاس کے اندر پڑھتا ہوں، اکثر یعنی اسی تربیتی کلاس میں میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ مولانا صاحب ذرا بتائیے ذرا بکروں کا حساب کتاب کتنا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں ایسے جسے آپ کو اندازہ ہے کہ بکرے لگ سکتے ہیں، تو میں آپ کو گن کر بتا دوں۔ انہوں نے کئی سارے کام گنوا دیے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، ٹوپی بھی سر پہ رکھی اور خوشبو بھی استعمال کی اور جان بوجھ کر گاڑی میں بھی بیٹھا رہا اور چپل بھی نہیں پہنی، جوتے پہن لیے اور یہ کر لیا وہ کر لیا، کئی ساری ایسی باتیں۔ مجھے ان کا حساب کتاب لگا کہ شاید جو نارمل حاجیوں کے بکرے لگتے ہیں 2 بکرے 3 بکرے 4 بکرے، ان کے کچھ زیادہ ہو جائیں گے، 8-10 ہو جائیں گے۔ تو عام طور پر مومن مزاج یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کا شاپنگ کے لیے، لیکن اگر کہا جائے بکرے دینے پڑیں گے تو انسان کی جان جاتی ہے۔ اب ان کو تھوڑا سا حوصلہ دینے کے لیے میں نے جملہ استعمال کیا کہ برادر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے بکرے کچھ بڑھ جائیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ مینٹلی پریپیئر ہو جائیں گے انہیں 3-4 بکرے سے زیادہ بکرے دینے، لیکن میرے تعجب کی انتہا نہ رہی جب اس نے انتہائی فرعونیت کے ساتھ ایک جملہ کہا، مولانا صاحب 15 بکروں کا آرڈر تو دے چکا ہوں، بتائیے اور کتنے دینے ہیں۔ یعنی مجھے ایسا لگا کہ حج کرنے کے بعد وہ آخر تک سوچتے رہے ہوں گے کہ خدا آج تک مجھ سے بھیک مانگنے کے لیے کیوں نہیں آیا، چلو نہیں آیا میں خود ہی 15 بکرے دے دیتا ہوں اللہ کو۔ مزاج کی اس فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے حج ہے، اس فرعونیت کو زندہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ تو ایکسٹریم لیول ہے، ورنہ جانے انجانے میں بے دھیانی میں بعض اوقات سفر حج کے دوران مومنین ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آسائشوں پر، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر، کبھی ایسا لگا کہ چھوٹا سا کوئی رائٹ مس ہو گیا، مولانا اس ہمارے کمرے والے کو رائٹ کس نے دیا ہے کہ ہم کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں تو لائٹ جلا دیں؟ میں آج تک کبھی کھلی لائٹ کے اندر سویا نہیں ہوں۔ مولانا صاحب یہ ہمارے کمرے والے کو رائٹ کس نے دیا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کمرے میں سگریٹ جلا لے؟ میرے آفس میں تو میرے کسی امپلائی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ سگریٹ لے کر آ سکے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ جو میں ہے، میرا آفس، میرا کمرہ، میرا لائف سٹائل، میری زندگی، شاید سفر حج کا اگر خلاصہ بیان کرنا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ میرے بندے تو بندہ بن کر میرے پاس آ، فرعون بن کر میرے پاس نہ۔ اس میں کو ختم کر دے، اس خدائی کو اپنے وجود سے نکال دے جو تیرے وجود کے اندر بعض اوقات شیطان نے کوٹ کوٹ کر بھر دی ہوتی۔ لیکن بہرحال وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اب آ جائیے ہم تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں، اس لیے کہ یہ موضوعات وہ ہیں کہ جو مسلسل چلتے رہیں گے، مسلسل ان پر باتیں ہوتی رہیں گی، اور ہم کوشش کریں گے
کہ بہرحال اپنے آپ کو مکمل طور پر حج پر جانے سے پہلے حج کے لیے تیار کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ہم کس سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ اب حج کی عبادت کے بارے میں جو سب سے پہلا جملہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ وہ یہ ہے کہ حج 2 امور کا مجموعہ ہے، اور ہم نے جان بوجھ کر جو نمبر 1 رکھا ہے وہ رکھا ہے انتظامی امور، اور اس کے بعد فقہی مسائل۔ اگر یہ حج کی ٹریننگ کلاس نہ ہوتی، فرض کریں نماز کے مسائل پر ڈسکس ہونا ہوتا، فرض کر لیں روزے کے مسائل پر ہم ڈسکس کر رہے ہوتے، فرض کر لیں جناب علی کہ کوئی اور عبادت ہم ڈسکس کرنا چاہتے، ہم وہی ساری باتیں بتاتے آپ کو کہ نماز میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا لباس کیسا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں خالصتاً فقہی مسائل آپ کو نہیں بتانے، بہت ساری وہ باتیں بتانی ہیں جس کا بظاہر لنک ہی نہیں ہے کوئی فقہی مسائل کے ساتھ، لیکن بہرحال سفر حج جب اختیار کرنا تو ان ساری باتوں کو سیکھتے ہوئے بھی جانا، یعنی اسلام کا قانون بھی سیکھنا ہے، بعض اوقات سعودی عرب کا قانون بھی سیکھنا، اس لیے کہ ہم سعودی عرب کے اندر جا رہے ہیں۔ اور خاص طور پر حج ایک ایسی عبادت ہے، یعنی آپ خود ذرا سا غور کریں کہ مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر ہے جس میں تقریباً جو ہر سال حاجیوں کی تعداد ہوتی ہے 20 سے 25 لاکھ حاجی، حرم کے آس پاس اتنا ایریا کہ جس میں 25 لاکھ حاجی آ سکیں کوئی مکی رہتا ہی نہیں، اہل مکہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے وہاں پر۔ 25 لاکھ افراد ایک چھوٹی تعداد نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک ایسا شہر جہاں 25 لاکھ افراد کو آگے بس جانا تقریباً کم سے کم 20 سے 25 دن کے لیے، ورنہ 40 دن تک بھی جاتا ہے حج، 50 دن تک بھی جاتا ہے۔ اور ان 25 لاکھ افراد میں ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب اسٹوڈنٹس ہیں کہ چلو پتہ ہو کہ ایک ہی لیول کے، ایک ہی ایج کے، ایک ہی اسٹائل کے سب بچے آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، خواتین بھی آ رہے ہیں، جوان بھی آ رہے ہیں، بوڑھے بھی آ رہے ہیں، بیمار بھی آ رہے ہیں، صحت مند بھی آ رہے ہیں، ہر طرح کا، یعنی ہر رنگ کا، ہر نسل کا انسان آپ کو نظر آئے گا وہاں پر، کالے بھی آ رہے ہیں، گورے بھی آ رہے ہیں، کمزور بھی آ رہے ہیں، ضعیف بھی آ رہے ہیں، اور صحت مند بھی، طاقتور بھی آ رہے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا کلچر ہے، ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہے، ہر ایک کی اپنی زبان ہے، نہ اگلے کی زبان سمجھ میں آتی ہے، نہ اگلے کا کلچر سمجھ میں آتا ہے، نہ اگلے کا اسٹائل سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سے چاہتا کیا ہے آخر۔ ممکن ہے ہمیں ڈانٹ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پیار کر رہا ہے، ممکن ہے ہم سے پیار سے بات کر رہا ہوں، ہمیں لگے کہ ڈانٹ رہا ہے۔ کئی طرح کے چھوٹے چھوٹے بے شمار مسائل۔ تو حج کے سفر کے لیے ہمیں اس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا، یعنی اس وقت ہم یہاں پر 100-125 آدمیوں کا گروپ ہے، اپنے اپنے گھروں سے نکل کر، اپنے اپنے محلوں سے نکل کر آپ یہاں پر آ کر جمع ہوئے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ہمارا پہلا میٹنگ پوائنٹ۔ یہ 100 آدمی جب جہاز میں پہنچیں گے تو شاید 300-400 افراد کا حصہ بنیں گے، یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہوگا۔ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو شاید 3-4 ہزار افراد کا حصہ بن جائیں گے۔ وہاں سے مکہ پہنچیں گے تو ممکن ہے ہم سے پہلے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ حاجی پہنچ چکے ہوں، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ ہمیں ایک بڑے گروپ کے اندر داخل ہونا جو لاکھوں افراد کا گروپ ہے۔ بہت ساری باتیں سیکھنا ضروری، بہت ساری باتیں سمجھنا ضروری، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فقہی مسائل بھی سیکھنا ہے۔ ہمیں حج کی عبادت کو انجام کیسے دینا، احرام کیسے باندھنا، عمرہ کرنا ہے تو عمرہ مفردہ کرنا ہے کہ تمتع کرنا، پہلے عمرہ مفردہ کریں گے کہ پہلے عمرہ تمتع کریں گے، عمرہ مفردہ کیا ہوتا ہے، عمرہ تمتع کیا ہوتا ہے، عمرہ تمتع کیا ہوتا ہے، حج تمتع کیا ہوتا ہے، حج کا احرام کب باندھا جائے گا، عمرے کا احرام کب باندھا جائے گا، کیا پابندیاں ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا چیزیں، ایک ایک چیز کو دیکھنا۔ لیکن اس کے بعد ایک انتہائی اہم بات، کتنے ہی فقہی مسائل ایسے ہیں جو انتظامی امور سے ریلیٹ ہیں، اور کتنے ہی انتظامی امور ایسے ہیں جو فقہی مسائل پر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں، ہم یہاں سے پہلے جا رہے ہیں جدہ، اور جدہ سے مکہ، مسئلہ بالکل اور ہے۔ اگر ہم یہاں سے پہلے مدینہ جا رہے ہوتے مسئلہ بالکل اور ہوتا۔ حج پر جا رہے ہیں، اگر ہمارا مدینے کا سفر حج مکمل کرنے سے پہلے جیسا کہ پہلے ہے، فقہی مسئلہ بالکل کچھ اور ہے۔ لیکن 25 لاکھ میں سے کم 10 سے 12 لاکھ حاجی ایسے ہوتے ہیں جو حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں، یعنی آدھے پہلے مدینہ منورہ جاتے، آدھے بعد میں جاتے۔
جو پہلے جاتے ہیں ان کا فقہی مسئلہ بالکل کچھ اور ہے، جو بعد میں جاتے ہیں ان کا فقہی مسئلہ بالکل کچھ اور ہے، زمین آسمان کے مسائل میں فرق آ جاتا ہے۔ تو بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہماری فلائٹ کب کی ہے، کہاں کی ہے، پہلے کہاں پر جانا۔ ہمارے گروپ میں کچھ افراد ایسے ہیں جو ڈائریکٹ مدینے پہنچنے والے ہیں، ان کے لیے مسائل بالکل کچھ اور ہوں گے۔ جو پہلے مکہ پہنچیں گے پھر مدینہ جائیں گے پھر دوبارہ مکہ آئیں گے، ان کے مسائل بالکل کچھ اور ہوں گے۔ تو بظاہر انتظامی مسئلہ، لیکن اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آ رہا ہے حج کے مسائل کے اوپر، ہماری عبادت کے اوپر۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے سمجھنا، لہٰذا کیا یہ دونوں یعنی سفر اور عبادت ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہیں یا مربوط؟ تو اس کا جواب بہت ہی کلیئر ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دو الگ الگ چیزیں۔ مولانا ہم نے سفر بہت کیا، ہم جہاز میں بہت بیٹھے، دنیا کے سارے ایئرپورٹس ہم نے دیکھ ڈالے، امیگریشن کیا ہوتا ہے، کسٹم کیا ہوتا ہے، ہم کو سب معلوم ہے۔ ہمیں سفر کے بارے میں کچھ مت بتائیے، ہمیں تو یہ بتائیے کہ حج کیسے کرنا۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ میں حج کا مسئلہ بتاتے بتاتے انتظامی مسئلے کا سوال نہ کروں، اور جو آپ کا سفر ہے وہ آپ کے حج کی عبادت پر اثر انداز نہ ہو، پاسبل نہیں۔ کب آپ کو نکلنا ہے، کب آپ کو پہنچنا ہے، اس اعتبار سے بہت سارے مسائل ہیں جو بیس کرتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حج کی عبادت اور سفر حج یہ دونوں ایک دوسرے سے انتہائی گہرے انداز میں مربوط ہیں، اور ان دونوں کو ایک ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات اور، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے، ہر سفر کا سامان سفر اور ہے، حج کا سامان سفر اور۔ ہم یہاں سے حج کی عبادت کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں، آج ہی آپ کو ایک لسٹ دی جائے گی کہ صاحب آپ حج کے سفر پر جا رہے ہیں تو آپ کو یہ سامان اپنے ساتھ رکھ لینا، اس سامان کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ احرام کی چادریں رکھنی ہے، دوپٹے کی چپل رکھنی ہے، خواتین کو مکھنا رکھنا ہے، پتہ نہیں کتابیں رکھنی ہے، یہ رکھنا ہے وہ رکھنا۔ یہ تو دنیا کا ہر حاجی لے کر آئے گا، لیکن ہمارا کیا خیال ہے، کیا واقعاً حج کا سامان سفر اور دنیا کے اور سفر کے دوران سامان سفر ایک ہی چیز ہیں یا علیحدہ علیحدہ چیزیں؟ بس یہاں پر آ کر یوں سمجھ لیجئے کہ اصل حج کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کو اصل میں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں آخر حج پر کیوں جا رہا ہوں، اس سفر سے مجھے حاصل کیا کرنا۔ اور پھر ایک روایت ہمارے سامنے آئے گی جو ایک طرح سے حج کی بنیاد میں شامل ہے، اور جب انسان غور کرتا ہے، توجہ دیتا ہے اس روایت کے اوپر، تو واقعاً ایسا لگتا ہے کہ انسان کے وجود کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے یہ روایت۔ کون سی روایت؟ جب عرفات کا میدان، یعنی جس طرح رمضان کے مہینے کا جو مرکزی ترین نقطہ ہے وہ ہے شب قدر، اسی طرح حج کے میدان کا جو مرکزی ترین مقام ہے وہ ہے میدان عرفہ۔ عرفات کے میدان میں جب حاجی پہنچتے ہیں تو پاکستان کے اخبارات لکھتے ہیں کہ آج لاکھوں فرزندان توحید فریضہ حج ادا کریں گے۔ وہ جو فریضہ حج ادا کرنے کی بات کی جاتی ہے، وہ جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے، دنیا بھر کے ٹیلی ویژن دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے عرفات کا میدان۔ دنیا کا جو حاجی بھی حج کرنے آیا ہے، کسی بھی علاقے سے آیا ہے، حج کے دوران جیسا بھی لباس پہن لے، عرفات کے میدان میں سب نے ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے، لنگی اور چادر، سفید لباس، دنیا کا کوئی بھی انسان۔ اور ایسے میں جب حاجیوں کی اس بے تحاشا بھیڑ کے دوران ابو بصیر جیسے صحابی نے، ایک ابو بصیر وہ ہے جو نابینا بھی، کئی سارے ابو بصیر ہیں، بے اختیار امام کی خدمت میں عرض کیا، مولا ما اکثر الحجاج، حاجی کتنے زیادہ ہیں اس سال، کتنے لوگ ہیں جو سفر حج کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے آئے، امام کے دور میں کتنے ہوتے ہوں گے، ہزاروں، لاکھ ڈیڑھ لاکھ حاجی ہو جاتے ہوں گے، مولا ما اکثر الحجاج، اس سال حاجی کتنے زیادہ آ گئے۔ جیسے ہی راوی نے سوال کیا مولا ما اکثر الحجاج، حاجی کتنے زیادہ آ گئے، سوال بھی نہیں تھا، ایک اظہار تھا، لیکن بے اختیار امام کی زبان مبارک پر جملہ آ گیا، مت کہو ما اکثر الحجاج، کہو ما اکثر اللجاج، چیخنے اور چلانے والے کتنے زیادہ، چیخنے اور چلانے والے کتنے زیادہ۔ بے اختیار راوی کہتا ہے مولا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، مولا آپ کی بات کا مقصد کیا، میں سمجھا نہیں۔ اور اب امام نے ابو بصیر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اور ایک روایت یہ کہ دو انگلیوں کے درمیان اشارہ کیا، اب ذرا دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا۔ اور اب ابو بصیر کہتے ہیں کہ مجھے ایک عجیب منظر نظر آیا،
انسانوں کی تعداد تو بہت کم نظر آئی، مختلف جانوروں کی تعداد اچھی خاصی نظر آئی۔ سوال اتنا ہے، سامان حج جب تیار کرنا ہے، جب سفر حج کے لیے تیاری کرنی ہے، تو جو اور بہت ساری باتیں سوچنی، وہاں ایک انتہائی اہم سوال اپنے آپ سے کرنا، سن 2012 کا حج ہو، اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ زمانے کا امام ہر سال سفر حج میں شریک ہوتے ہیں۔ روایت صحیح روایت کے اندر جملہ موجود ہے، یحضر الموسم یراہم و یرونہ وَيَعْرِفُهُمْ وَلَا يَعْرِفُونَهُ۔ زمانے کے امام ہر سال سفر حج میں بذات خود شریک ہوتے ہیں۔ امام حاجیوں کو دیکھتے ہیں، حاجی امام کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کا ہر مومن جو سفر حج پر جا رہا ہے کہہ سکتا ہے کہ وہ زمانے کے امام کی زیارت سے شرفیاب ہو کر آئے، لیکن اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، یعرفہم ولا یعرفونہ۔ وہ تو پہچانتے میں کس کو دیکھ رہا ہوں، مومن نہیں پہچانتا کہ میں کس کی زیارت کر رہا ہوں۔ تو امام حاضر تو ہوتے۔ سوال یہ ہے، کوئی ہو ابو بصیر زمان، کوئی ہو ایسی معرفت رکھنے والا جو امام کو پہچانتا بھی ہو، عرفات کا میدان، اور وہی جملہ وہ آج کہہ دے جو اس دور کے ابو بصیر نے کہا تھا، مولا ما اکثر الحجاج۔ اور اگر زمانے کے امام پلٹ کر وہی جملہ کہے کہ مت کہو ما اکثر الحجاج، کہو ما اکثر الحجاج، اور پھر اگر اس ابو بصیر زمان کی نگاہوں کے سامنے میرے مولا 2 انگلیاں اٹھائیں، تو پھر میرا سوال اپنے آپ سے بھی اور ہم سب کا سوال اپنے آپ سے ہونا چاہیے کہ پھر وہ جو ابو بصیر دیکھے گا تو ہمیں کہاں پر دیکھے گا؟ کپڑے اگر یہاں سے لینا بھول گئے، آپ مطمئن رہے آپ کو وہاں کپڑے مل جائیں گے۔ اگر یہاں سے آپ 2 پٹی کی چپل لینا بھول گئے تو آپ کو پریشانی نہیں ہونے والی، وہاں سے مل جائے گی۔ یہاں سے اگر دوائیں مس بھی ہو گئی تو وہاں پر آپ کو مل جائیں گی۔ یعنی کون سی چیزیں جو سعودی عرب کے اندر نہیں ملتی، کھانے پینے پہننے اوڑھنے سے لے کر کون سی چیز نہیں ملتی؟ ہاں، وہ چیز جس کے لیے ہمیں تیار رہنا، وہ یہی ہے کہ اس بات کے لیے تیار رہنا کہ جب میں سفر حج پر جاؤں تو میں دیکھوں کہ میں کر کیا رہا ہوں، کس انداز سے عبادت کو انجام دے رہا ہوں، کہاں پر جا رہا ہوں۔ اگر اس کے لیے انسان تیار ہو کر جا رہا، اس کے لیے انسان اگر کمی نہیں کر رہا، اس کے لیے انسان مسنگ نہیں کر رہا، تو باقی اگر چھوٹی موٹی تکلیفیں آ بھی گئی تو انشاءاللہ وہ پریشانیاں اتنی پریشان کن نہیں لگیں گی اگر انسان کامیابی کے ساتھ یہ سفر حج کر کے آ جائے۔ اب دیکھیں ذرا مولا کی روایت، ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت ہے۔ میں نے کہا نا ایک سامان سفر کی لسٹ تو ہم دینے والے ہیں آپ کو، ایک یہ سامان سفر کی لسٹ تو امام معصوم دے رہا ہے۔ امام فرماتے اسے کیا فائدہ جو اس راہ پر چل پڑے، یعنی حج کے راستے میں چل پڑے، جبکہ اس کے پاس 3 چیزیں نہ ہو، 3 باتیں اس کے وجود کے اندر نہ ہو۔ عام طور پر ایسا ہوتا جب کسی خطیب کو ممبر پر بیٹھنے کا موقع مل جاتا، کرسی پر بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، مائک ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو یہ کہنا بڑا آسان ہے، کیا فائدہ ایسی نماز کا، کیا فائدہ ایسے روزے کا، کیا فائدہ ایسی تلاوت کا۔ جذباتی جملہ ہوتا، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ امام معصوم یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں، کیا فائدہ، کیا فائدہ ایسا انسان کو جب اسے 3 باتیں نہ ہو۔ نمبر 1 وہ تقوی اور پرہیزگاری جو اسے اللہ کی معصیت سے روکے رکھے۔ اللہ کے گھر میں آنا ہے، کم از کم اتنا تقوی لے کر تو آؤ، اتنا پرہیزگاری تمہارے اندر تو ہو کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، کھلم کھلا اللہ کے حکم کو نہ جھٹلاؤ۔ حج کن تکلیفوں کو برداشت کرنے کا نام ہے، وہ تو بہت بات کی بات ہے۔ اتنا تو احساس ہو کہ میں حج کے سفر پر جا رہا ہوں، میرے وجود میں بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، اتنا تو حوصلہ ہو۔ غالب کا بڑا مشہور جملہ، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، جس منہ پر داڑھی ہی نہیں ہے، پروردگار کے مہمان بننے کے لیے جا رہا ہوں اور وہ چہرہ لے کر جا رہا ہوں جو پروردگار کو پسند نہیں۔ انسان کو سوچنا ہے اس سفر پر جانے سے پہلے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ
کہ میں گناہگار چہرہ لے کر خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، گناہگار وجود لے کر خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرو، تھوڑا سا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو، میں پروردگار کا مہمان بننے جا رہا ہوں، دنیا کی کسی عام ہستی کا، کسی عام بادشاہ کا مہمان نہیں بننے جا رہا۔ ایسا تقوی لے جس کے بعد تمہیں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ تم خدا کے احکامات کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ دو، پہلی چیز اس کا تعلق ڈائریکٹلی اللہ سے تھا، اب آئیے بات کی دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہم سفر لوگوں سے۔ نمبر 2، حلم اور بردباری، جس کے ذریعے اپنے غصے پر قابو رکھے۔ 30 دن کا سفر، 29 دن کا سفر یا 32 دن کا سفر، انسان ایک دن اگر غصے ہو جائے، ایک دن، ضروری نہیں کہ انسان روزانہ غصے ہو، بعض اوقات وہ ایک دن کا غصہ پورے حج کو متاثر کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے ایسے حجاج کو، واقعی میں پہچانتا ہوں، جو زندگی بھر اس بات پر ریگریٹ کرتے ہیں کہ مولانا مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں ایک دن غصے ہو گیا بری طرح سے، مجھے خیال ہی نہیں ہے میں نے کیا کرنا۔ جاتے وقت ہم میں سے ہر ایک سوچتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ شیطان سینما کے راستے میں نظر نہیں آتا، شیطان نظر ہی آتا ہے مکہ مدینے کے راستے پر، مسجد اور امام بارگاہ کے راستے پر۔ سینما میں جانے کی ضرورت کیا اسے، وہاں تو اس کا دھندا فرسٹ کلاس چل رہا، بڑا بہترین طریقے سے چل رہا، وہاں اسے کوئی لاس نہیں ہو رہا، اس کا لاس یہاں پر ہو رہا، اس کا اصل ٹارگٹ یہاں پر ہے۔ اس انسان کو وہ جو نہیں روک سکا حج پر جانے سے، شیطان دیکھتا ہے کہ میں حج پر جانے سے تو نہیں روک سکا، احرام کا لباس پہننے سے تو نہیں روک سکا، لبیک لبیک کی آواز بلند کرنے سے تو نہیں روک سکا، اب کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ یہ حج کرے بھی اور اس کا حج ضائع ہو جائے، اس کے ہاتھ سے دولت ہی نکل جائے۔ کمانے سے نہیں روک سکا، لٹانے سے تو اکسا سکتا ہوں، لٹانے پر تو اس کو مجبور کر سکتا ہوں کہ کمائی ہوئی دولت کو لٹا کر آ جائے مکے میں، اور ایسا ہوتا ہے۔ بعض علماء یہ جملہ پڑھتے ہیں حج کے آخری دن، چلے میں پہلے دن پڑھ دوں، حج پر جانے والی خاتون ماشاءاللہ کیا حجاب آ جاتا ہے، پتہ ہے 30 دن مولانا کے ساتھ ہیں، مولانا چھوڑنے والے نہیں، بہترین مخنا، بہترین حجاب، بہترین پردہ۔ اچھا مولانا نے بھی کہنا چھوڑ دیا کہ ماشاءاللہ ایک ہی مجلس میں اتنا اثر ہو گیا کہ سب کا حجاب مکمل ہو گیا، لیکن یہاں حج کا سفر مکمل ہوا، یہاں عرفات اور منا کے میدان سے فارغ ہوئے، یہاں طواف وداع کیا، یہاں بس میں بیٹھے عرفات سے نکل کر اور مکہ سے نکل کر جدہ کے ایئرپورٹ پہ دوبارہ پہنچے، پہچاننے میں نہیں آ رہی کہ یہ کاروان کی خاتون ہے یا انڈونیشیا کی کوئی خاتون چلی آ رہی ہے۔ یہ مولانا کی ہار نہیں ہے، یہ شیطان کی جیت ہے، اور انسان وہیں پر اعلان کر کے آ رہا ہے پروردگارا تیرا مہمان تو میں بن گیا، تیری مہمان تو میں بن گئی، لیکن معبود گواہ ہے نا کہ اس حج نے میرا بگاڑا کچھ نہیں ہے، میں جیسا گناہگار گیا تھا ویسا کا ویسا واپس آ رہا ہوں، بھائی ایک رسم تھی پوری ہو گئی۔ امام فرمانے اپنا حلم اور بردباری جس کے ذریعے میں غصے پر قابو رکھ سکے، غصے نہیں ہونا، آئیں گی ایسی کافی ساری منزلیں جہاں انسان کو ایسا لگے گا کہ ٹیمپر لوز ہو رہا، کنٹرول کرنا۔ اور تیسری اور انتہائی اہم چیز جو امام فرمانے کی اس کے بغیر فائدہ نہیں سفر حج پر جانے کا، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے ہم سفر لوگوں کے ساتھ، اپنے پارٹنرز کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرو، جو تم دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہو، اس بات کا خیال رکھو کہ دوسرے بھی تم سے وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ہمارا ساتھی معاف کر دے، اگر میری خراٹے لینے کی عادت ہے میرا پڑوسی مجھے کچھ بھی نہ کہے، اگر میں سگریٹ پیتا ہوں میرے ساتھ سونے والا مثال کے طور پر ذرا سا بھی ڈسٹرب نہ ہو، میری دن میں سونے کی عادت ہے، رات میں جاگنے کی عادت ہے، تو میرا کمرے والا بہرحال مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ہم ہی چاہتے ہیں، کوئی بھی عادت ہے ہماری ایسی، دوسرا بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کا خیال رکھیں۔ ہم سفروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ تین چیز اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو امام فرما رہے ہیں کہ سفر حج پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حج کی تربیتی کلاس، میں نے کہا نا انتظامی مسائل اور فقہی مسائل ساتھ ساتھ ہیں، تو فقہی مسائل تک تو ہم پہنچیں گے اور انشاءاللہ جتنا ضروری ہوتا ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے، لیکن کچھ انتہائی اہم باتیں انتظامی حوالے سے۔
اور یہ وہ ساری باتیں جو بظاہر آپ کو ایک ایک جملہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، کئی سالوں کے تجربات ہیں ان جملوں کے پیچھے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اور بیسیکلی میں آپ سے عرض کروں کہ ان جملوں کے ذریعے ہم اپنی پریشانی کو کم نہیں کر رہے ہیں، آپ کی پریشانی کو کم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، پچھلے سال کے حجاج سے مشورہ ضرور کریں۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک زمانہ تھا میں یہ جملہ کہا کرتا تھا کہ خدا کے لیے پچھلے سال کے حجاج سے مشورہ نہ کریں، لیکن دیکھا یہ گیا کہ آپ چاہے جتنا بھی کہیں کہ مشورہ نہ کریں، پاسبل ہی نہیں کہ مشورہ نہ کریں۔ ہے کسی کے لیے ممکن کہ پچھلے سال کے حج سے مشورہ نہ کریں؟ اور چلیں آپ مشورہ نہیں کریں گے، یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو خاموش رہیں گے؟ اچھا حج پہ جا رہے ہو، ہم ساتھ یہ ہوا تھا، آپ کہیں گے بھائی خاموش نے نہیں سننا، وہ سناتے رہیں گے آپ کو۔ تو اب یہ تو میں نے چھوڑ دیا کہنا کہ مشورہ نہ کریں، لہٰذا میں کہتا ہوں ضرور مشورہ کریں۔ تو آپ بھی خوش ہو جائے کہ جو ہم کرنا چاہتے تھے وہی مولانا نے کہہ بھی دیا۔ لیکن ایک جملہ مزید اضافہ، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اس سال بھی وہی ہونے والا ہے جو پچھلے سالوں میں ہوا تھا۔ پچھلے سالوں میں ہوا تھا وہ تو دور کی بات، جو پچھلے سال ہوا تھا، پچھلے 2 سالوں کا ایکسپیرینس آپ مجھ سے سن لیجئے، پچھلے 2 سالوں کا ایکسپیرینس آپ مجھ سے سن لیجئے۔ پچھلے 2 سال پہلے ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ عرفات کے میدان سے چلے، بس رک گئی، پورے کے پوری بس کو پیدل آنا پڑا میدان منا تک، تقریباً 16 کلومیٹر کی واک۔ خواتین بڑی مشکل سے صبح 8:30 9 بجے اپنے خیموں میں پہنچ پائیں، 10 ذوالحج کو منا کے میدان۔ یہ 2 سال پہلے۔ پچھلے سال یہ ہوا کہ رات کے 12:30 1 بجے خواتین اپنے خیموں میں تھی، فجر کی اذان سے پہلے 10 ذوالحج کے کنکر مار کے بھی آ چکی تھی۔ اب یہ دونوں جملے مجھے پتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد پہنچے کہ فجر کی نماز سے پہلے پہنچے؟ جب آپ عرفات کا میدان دیکھیں گے، مزدلفہ کا میدان دیکھیں گے، منا کا میدان دیکھیں گے، تب ان جملوں کی میننگ پتہ چلے گی ہوتا کیا ہے۔ یہ کس قیامت کا نام ہے رات کے 1 بجے پہنچ جانا، اور کس مشکل کا نام ہے صبح 8 بجے 10 بجے پہنچنا۔ عرفات کے میدان میں بس خراب ہونا کسے کہتے ہیں، منا تک پیدل چلنا کسے کہتے ہیں؟ تو جنہوں نے پچھلے سال سفر حج کیا، اگر انہوں نے پچھلے سال کے حاجی سے پوچھ لیا تھا تو نہ یہی پتہ چلا ہوگا کہ حج سے مشکل عبادت کوئی نہیں۔ اور اگر آپ نے کسی پچھلے سال کے حاجی سے پوچھ لیا تو ایک کمنٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کراچی ایئرپورٹ پر واپس پہنچنے کے بعد جب ایئرپورٹ سے باہر آ گئے، سامان لے کر باہر آ گئے ایئرپورٹ سے، اب گاڑی میں بیٹھنے کی باری، گھر پر جانے کی باری، آج مکمل ہو گیا۔ ایک حاجی میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا صاحب ایک سوال ہے، لوگ کہتے ہیں آپ نے بھی کہا تھا کہ سفر حج میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، مولانا اب تو میں گھر پہنچنے والا ہوں، بتائیے وہ مشکلات تھی کہاں؟ ہمیں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی۔ یہ واقعاً صحیح بتا رہا ہوں، پچھلے سال کے حاجی کا کامنٹ۔ تو بات یہ ہے کہ پچھلے سال کے حاجیوں سے مشورہ ضرور کریں، لیکن ہر سفر حج ایک مکمل سفر حج ہے، اس کا پچھلے سال کے ایکسپیرینس سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ایک عام حاجی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، یقیناً کاروان کی انتظامیہ وہ تمام مسائل اس پر ڈسکس بھی ہوتا ہے، پوسٹ حج ڈسکشنز بھی ہوتے ہیں، ڈیسیشنز بھی ہوتے ہیں، فیصلے بھی کیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ حجاج کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے، اس سفر حج کو زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جا سکے۔ لیکن بہرحال جہاں تک ایک انڈیویجول حاجی کے ایکسپیرینس کا تعلق ہے، یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ جو پچھلے سال یا پچھلے سالوں میں ہوا تھا وہ یہ سال بھی ہونے والا۔ کہیں پر بھی آ کر بقول ہمارے منصور مٹن صاحب سے، کہیں پر بھی بال ٹرن ہو سکتی ہے، اور کہیں پر بھی جو ہے وہ زبردست اپیل ہو سکتی ہے آؤٹ ہونے کی، وہ پروردگار کی مرضی ہے کہ انگلی اٹھا دے یا نو بال کہہ کر حاجی کو آگے جانے دے۔ تو بہرحال چونکہ کرکٹ کا سیزن چل رہا ہے تو ایک آدھ ایگزامپل ایسی چل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے خیال رکھنا۔ لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ صرف کاروان مسلم کی تربیتی نشستوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں، اور ایک مشورہ البتہ میں ضرور دوں گا جو اصولاً اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو کبھی نہیں دیا جاتا، نہ ہم خود بھی دینا پسند کرتے، لیکن شاید یہ پہلا موقع ہے جب ہم کہتے ہیں کہ خدا را خود سے مطالعہ نہ کریں، ورنہ ہم ہمیشہ انکریج کرتے ہیں خود مطالعہ کریں، خود کتابوں کو دیکھیں، خود اسٹڈی کریں، اپنے آپ کو اویئرنیس دیں۔ لیکن حج کی عبادت ایسی عبادت ہے جہاں کہنا پڑتا ہے کہ پلیز خود سے مطالعہ نہ کریں، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ میں کچھ بھی بتاتا رہوں،
آپ کے ذہن میں جو سوال اٹکا ہوا ہے آپ کا ذہن وہیں پر رہے گا، آپ اس کے چکر میں ساری باتوں کو مس کر جائیں گے۔ لہٰذا میں مشورہ دوں گا، آپ کے پاس کوئی بھی سوال اس وقت آپ پہنچانا چاہیں پہنچا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ لکھ کے اپنے پاس رکھیں۔ جب ہماری چوتھی اور آخری کلاس ہوگی حج کی، اگر آپ کو ایسا لگے کہ اب بھی اس سوال کا جواب نہیں آیا تو آپ یقیناً مجھ سے پوچھ لیں۔ میرا ایک خیال ہے، کبھی کبھار ناکامی بھی ہوتی ہے اس خیال میں، لیکن زیادہ 90% بلکہ 99% اس بات کا امکان ہے کہ جب چوتھی کلاس مکمل ہوگی تو انشاءاللہ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوگی کہ جو آپ کے ذہن میں سوال کی صورت میں موجود ہو، کسی نے آپ کو کچھ بتایا ہو، آپ کو کچھ پوچھنا ہو اور آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر بات اور آپ کے ہر سال کا جواب ان کلاسز کے اختتام تک آپ کو مل چکا ہوگا۔ مزید بات کو آگے بڑھانے سے پہلے، حج وہ تو بعد میں شروع ہوگا، لیکن 4 عبادتیں ایسی ہیں، 4 بنیادیں ایسی ہیں جن کا بظاہر حج سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہیں، ڈائریکٹلی اپنا اثر چھوڑتی ہیں حج کے اوپر، اور ان 4 باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ 4 باتیں وہ ہیں جو عام طور پر ہم صرف پہلی کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں، دوسری تیسری کلاس میں پھر اس کو ڈسکس کرنے کا ہمارے پاس وقت اور موقع بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی سوال اس بارے میں ہے تو آج ہی پوچھ لیجئے گا تاکہ ہم بات کو بہرحال آگے بڑھا دیں۔ سب سے پہلی چیز تقلید، دوسری چیز طہارت، تیسری چیز قرات اور چوتھی چیز خمس۔ تقلید کیا ہے؟ اب یہ جملہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اب تک تقلید نہیں کرتے ہیں، لہٰذا میرے خیال میں 95% لوگوں کے لیے تو جملہ ہے بھی نہیں۔ انہیں ممکن ہے اس سے بہتر الفاظ معلوم ہو، ان کے ممکن ہے اس سے بہتر چیزیں معلوم ہو تقلید کے حوالے سے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ غیبت امام، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں امام ہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، یہ کسی کی پیدا کردہ چیز نہیں ہے، امام ہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجتہد یعنی مجتہد عالم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کے اعمال انجام دینے کو تقلید کہتے ہیں۔ زمانے کے امام پردہ غیبت میں ہیں، لیکن پردہ غیبت میں جاتے جاتے بھی امام ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے۔ میں تو ایک ہی جملہ کہتا ہوں، اس وقت تقلید پر ڈیبیٹ کرنے کا یا تقلید کو ڈسکس کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن سادہ الفاظ میں ایک جملہ کہ زمانے کے امام اگر پردہ غیبت میں تو کیا خدا نہ خواستہ کو لاوارث چھوڑ کر چلے گئے؟ جواب یہ کہ نہیں، ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے، اور تقلید اسی بات کا نام ہے کہ ہم لاوارث نہیں، کوئی نہ کوئی ہے جو ہمیں ہمارے بارے میں بتائے گا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ امام معصوم نہیں ہے، ان سے غلطی کی چانسز ہیں، لیکن بہرحال زمانے کے امام کے اپنے فرمان کے مطابق امام نے ان کو ہم پر حجت بنایا ہے، خود کو ان پر حجت بنایا۔ تو اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجتہد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ میں صرف حج کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، زندگی گزارنا، نماز، روزہ، خمس، باقی عبادتیں، کاروبار، کیا حلال ہے کیا حرام ہے انہی سے پوچھنا، حرام کو چھوڑتے جانا ہے، حلال کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، دیٹ از کالڈ تقلید۔ حج کی عبادت بھی اسی طرح سے ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک انتہائی مشکل مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ کہ حج میں قدم قدم پر میری طرف سے کئی ساری باتیں بیان کرنے کے باوجود کئی سارے موقع ایسے ہیں کہ آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا سوال پوچھنے کے لیے، مولانا ایسا ہو گیا کیا کریں، مولانا ویسا ہو گیا کیا کریں، مولانا یہ عبادت انجام دینی ہے، ہم کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ اور جیسے ہی مجھ سے آپ جواب مانگیں گے، میں جواب میں ہمیشہ ایک سوال پہلے کروں گا، آپ تقلید کس کی کرتے ہیں؟ جب آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں گے کہ کس کی تقلید کرتے ہیں، تب میں آپ کا جواب دینے کے قابل بنوں گا۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ میں آپ کسی سوال کا جواب دینا نہیں چاہتا، لیکن جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے میں آپ کو جواب دے نہیں پاؤں گا۔ کوئی ضد نہیں ہے اس کے اندر، ہٹ دھرمی نہیں ہے کہ چلو بڑا اچھا موقع مل گیا مومنین سے تقلید کروانے کا، اب تو مانیں گے ہی مانیں گے، کیسے نہیں مانیں گے، نہیں ایسا کوئی بات نہیں۔
کوئی ضد نہیں. بٹ آئی وونٹ بی ایبل ٹو آنسر یو. میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ میں آپ کو آنسر کروں. جب آپ بتائیں گے مولانا فلاں مجتہد کی تقلید، ہاں اب یہ مسئلہ آپ کا ہے، آپ کو ایسا کرنا، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا مسئلہ ایسے حل ہو سکتا، تو انشاءاللہ آپ کے مراجعین تقلید کے اعتبار سے ہم آپ کو سارے مسائل بتائیں گے. لیکن بہرحال یہ ضروری ہے قدم قدم پر کہ جو بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کس مجتہد کے فتاویٰ کے مطابق عمل کر رہے ہیں. تو یہ جملہ ان لوگوں کے لیے تھا، ان 4 سے 5% لوگوں کے لیے کہ جو تقلید فرض کر لیں کہ نہیں سمجھ پائے تھے آج تک یا نہیں کر رہے تھے. اب جو جملہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے ایڈوانس یوزرز کے لیے، پرانے مقلدین کے لیے. نئے لوگوں کو جملہ سمجھ میں نہیں آ گیا اتنی آسانی سے، ان کے لیے ہے بھی نہیں جملہ. جملہ کیا ہے؟ آیت اللہ سستانی کے مقلدین کے لیے جنہوں نے ابھی تقلید شروع کی ہے. اچھا ابھی کا مطلب پچھلے 10-12 سالوں میں بھی شروع کی ہے. آیت اللہ خوئی کے انتقال کے بعد ان سب کے بارے بات ہو رہی ہے جو خوئی کے انتقال کے بعد جنہوں نے تقلید شروع کی ہے، یا دوسرے الفاظ میں جنہوں نے اسٹارٹ ہی آغا سستانی سے لیا، چاہے 1 ہفتہ ہوا، چاہے 1 مہینہ ہوا، چاہے 1 سال ہوا، چاہے 10-12 سال ہوا، وہ انہی کے مسائل کے مطابق عمل کریں گے، یعنی سستانی صاحب کے مطابق ہی عمل کریں گے. ہاں وہ افراد جو پہلے آیت اللہ خوئی کے مسائل پر عمل کر چکے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے وہ افراد ہوں گے جو کم سے کم 36, 38, 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، چاہے مرد چاہے خواتین. انہیں کو موقع ملا ہوگا جنہوں نے تقلید کی ہوگی. تو اگر خوئی کے مسائل پر پہلے عمل کر چکے ہیں، میں اس وقت ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن پریکٹیکلی ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ آج بھی آیت اللہ خوئی کے مسائل پر عمل کریں گے. اب وہ کیسے ہے کیا ہے اس کو سمجھنا انشاءاللہ بعد میں. لیکن آغا سستانی کا ایک فتویٰ بہت کلیئر ہے کہ جو لوگ مجھ سے پہلے کسی مرجع کی تقلید کر چکے ہیں اور اگر اس مرحوم مرجع کا علم آج بھی مجھ سے زیادہ تو پھر واجب ہے کہ اسی مرحوم کے مطابق عمل کیا جائے. اور ایٹ لیسٹ آگے کوئی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں طے ہے کہ ان کا علم طے کے مراد اب تک یہی سمجھا جا رہا ہے کہ آیت اللہ خوئی کا علم اب بھی آیت اللہ سستانی سے زیادہ. نتیجہ یہ ہوگا کہ جو پرانے خوئی پر عمل کرنے والے ہیں انہیں آج بھی آغا خوئی کے مطابق عمل کرنا ہے، سوائے اس کے کہ انہیں خود کسی طریقے سے یقین ہو جائے کہ نہیں اب آغا خوئی کا علم زیادہ نہیں رہا، اب آغا سستانی کا علم زیادہ ہو گیا ہے، تو پھر انہیں سستانی پہ آ جانا. لیکن اب تک ہمارے پاس ایسے شواہد نہیں آ سکیں. تو پہلا عنوان تھا تقلید جس کو سمجھنا ضروری تھا. دوسرا عنوان حج میں 2 مقامات، یعنی طواف اور نماز طواف ادا کرتے وقت طہارت کے ساتھ رہنا شرط ہے. 2 مقامات ایسے جہاں ضروری ہے کہ آپ طہارت کے ساتھ ہوں. اس کے علاوہ حج میں جتنی بھی چیزیں کہیں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ طہارت کے ساتھ ہوں. طہارت کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد ہے با وضو یا با غسل ہونا، یعنی آپ نے وضو کیا ہوا ہو، یا اگر آپ کی ذمہ داری غسل کرنا ہے تو آپ نے غسل کیا ہوا. اگر بغیر وضو کے اس عبادت کو انجام دیں گے، اگر آپ کی ذمہ داری وضو کرنا تھا، یا بغیر غسل کی ذمہ داری کو انجام دیں گے جبکہ آپ کی ذمہ داری غسل کرنا تھی، تو پھر یہ عبادتیں صحیح نہیں ہوں گی. کون سی 2 عبادتیں؟ ایک طواف خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگانا، اور ایک اس طواف کی 2 رکعت نماز. تو طواف اور نماز تو آپ نے بالکل صحیح کر لیا، فرض کر لیا 100% پرفیکٹ، آپ نے سیکھ بھی لیا کیا مسائل کیا شرائط. لیکن فرض کر لیں وضو ہی غلط تھا. اب یہاں پر وضو تو آپ کو نہیں سکھاؤں گا، غسل تو نہیں سکھاؤں گا، یہاں پر میں تو حج سکھاؤں گا. پتہ چلا سب کچھ سکھا دیا، اس 1-1.5 منٹ کی عبادت جس کو ہم وضو کرنا کہتے ہیں، 2-2.5 منٹ کی عبادت جس کو ہم غسل کرنا کہتے ہیں، پتہ چلا اس 1.5 منٹ کے مسئلہ نہ سیکھنے کی وجہ سے پورے دن کی عبادت ضائع ہو گئی. بعض اوقات صرف غلط وضو یا غلط غسل انسان کے پورے حج کو متاثر کر دیتا ہے، یعنی بعض مقامات پر پورا حج باطل ہو جاتا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ بڑا سخت جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن شاید اس وقت یہ جملہ کہنے کا بہترین موقع ہے. آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی انداز سے کسی نہ کسی مسجد سے، امام بارگاہ سے، مولانا سے اٹیچ ہوں گے. کوئی آپ کے گھر میں بچوں کو دینیات پڑھانے آتا ہوگا، آپ کا بچہ کے دینیات پڑھنے جاتا ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے اٹیچ ہوں گے. برائے مہربانی سمپل شارٹ طریقے سے وضو غسل کا طریقہ سیکھیں. ہیزیٹیٹ نہ کریں، یہ سوچ کر نہ بیٹھے رہیں کہ ہم نے آج تک کیا غلط کیا. ہو سکتا ہے غلط کیا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں.
اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، تو غلطی ہونا یا زندگی میں آ جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا نہ ہو کہ اس غلطی کی وجہ سے جو عبادت انجام دینے جا رہے ہیں وہ متاثر ہو جائے۔ تیسری بات قرات۔ حج میں 2 مقامات پر قرات کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ قرات کا مطلب عربک کو عربک پروننسیشن کے ساتھ ادا کرنا۔ 2 مقامات پر قرات انوالو ہوتی ہے۔ نمبر 1 تلبیہ ادا کرتے وقت، جب آپ عربی زبان میں تلبیہ پڑھتے ہیں تو وہ عربی میں ہونا چاہیے، صحیح قرات سے ہونا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، صحیح عربی کے ساتھ۔ اتنا مشکل نہیں لیکن ایک مرتبہ سیکھ لیں۔ اور نمبر 2 نماز طواف، یعنی حج میں بولنے والی جتنی عبادتیں ہیں وہ صرف 2 ہیں، باقی میں بولنا کہیں پر بھی نہیں۔ طواف کرنے 7 چکر لگانے خاموشی سے لگانے کوئی مسئلہ نہیں، عرفات کے میدان میں رہنا ہے آپ کچھ بولے نہیں صحیح ہے، مزدلفہ کے میدان میں رہنا ہے آپ بولے نہیں صحیح ہے، قربانی اپنا شیطان کو کنکر مارنے جانا ہے کنکر مار کے آ جائے کوئی زبان سے نہ بولے صحیح ہے، اردو میں نیت کرتے رہیں بولتے رہیں صحیح ہے۔ یہ 2 مقامات پر ہیں جہاں پر عربی بولنا ضروری ہے، تلبیہ ادا کرتے وقت اور نماز طواف ادا کرتے وقت۔ تو ان 2 کے لیے آپ کو صحیح قرات جاننا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، ایک اناؤنسمنٹ شاید نہایت ہی مناسب ہے کہ یہاں پر ہو جائے۔ کارمان اس سلسلے میں یعنی قرات کے سلسلے میں بطور خاص اپنے تمام حاجیوں کے لیے ایک کلاس کا انعقاد کرتا ہے ہر سال، جو اگلے ہفتے ہونے والی ہے۔ وہ 1 گھنٹے کی کلاس ہے، 4:30 کی جگہ 3:30 بجے شروع ہو جائے گی، 4:30 بجے کلاس ختم ہو جائے گی اور 4:30 بجے پھر ہمارا یہ والا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو حج تربیتی نشست ہے۔ اس 1 گھنٹے میں آپ کو پورا قرآن پڑھنا نہیں سکھائیں گے، نہیں وہ نہیں ہوگا، آپ کو صرف اتنا سکھا دیں گے کہ نماز میں جو ہے وہ قرات کہاں صحیح ہونی چاہیے اور تلبیہ کے وقت قرات کیسے ہونی چاہیے۔ صرف آپ کی یعنی فوکسڈ گروپ ہوگا، ایک فوکسڈ ٹریننگ ہوگی آپ کی 2 رکعت نماز طواف اور آپ کے تلبیہ کے لیے، اور بتا دیا جائے گا کہ یہاں پر غلطیاں کی گنجائش ہے، امکانات ہیں، ان غلطیوں کو جو ہے صحیح کیا جا سکتا ہے اور آپ کی قرات انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی۔ اور پھر انشاءاللہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا پریکٹس کریں گے تو حج میں جانے سے پہلے آپ کی تربیت مکمل ہو چکی ہوگی۔ تو انشاءاللہ قرات کے حوالے سے آپ ضرور اس 1 گھنٹے کی کلاس میں شرکت فرمائیں اگلے ہفتے، تاکہ کوئی اگر مسئلہ ہے بھی تو اس کو سالو کیا جا سکے۔ چوتھی اور آخری چیز خمس، غصبی مال سے کی ہوئی کوئی عبادت، غصبی کا مال یعنی چوری کا مال، ایسا مال جو آپ کا حق نہیں ہے، آپ کی ملکیت نہیں، کسی اور کی ملکیت ہے، آپ کے پاس آ گیا ہے، دیٹس کالڈ غصبی۔ غصبی مال سے کی ہوئی کوئی بھی عبادت اس بات کی اہلیت نہیں رکھتی کہ بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت حاصل کریں۔ کسی کا بھی مال آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے مال سے عبادت کر رہے ہیں، اس بات کی تو گارنٹی شاید دی جا سکے کہ خدا کی بارگاہ میں قبول کیسے ہوگی وہ عبادت۔ کسی عام انسان کا حق کھا کر آپ بیٹھیں اور عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ تو خمس جو ہے ہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق، حق امام ہے، حق اولاد حضرت زہرا۔ اگر یہ حق انسان کھا کر بیٹھا ہو نہیں دے رہا، بہت سے لوگ فخر کرتے ہیں مولانا ہم نے آج تک خون نکالا ہی نہیں، اس بات پہ فخر نہ کریں، فخر اس بات پہ کریں کہ آج تک نہیں نکالا تھا آج نکال دیا۔ ڈیٹیلز میں جانے کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے، لیکن بہرحال ضرور اپنی خمس کی عبادت کو انجام دے لیں، تاکہ خمس ادا نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ آپ کے حج کو متاثر کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حج صحیح نہیں ہوگا، بعض اوقات خمس ادا نہ کر کے بھی حج صحیح ہو جاتا ہے، لیکن قبول کرنا یہ بہرحال ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ عبادت تو ہم بہت ساری کر لیتے ہیں، فائل کمپلیٹ بھی ہو جاتی ہے، رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر سکی کہ نہیں کر سکی وہ بہرحال ایک مشکل مرحلہ ہے۔ خمس ادا نہ کیے گئے مال سے اگر انسان مکمل فریضہ حج ادا کرے تب تو یقیناً حج باطل بھی ہو جائے۔ اگر پورا کا پورا حج انسان غصبی مال سے کر رہا ہے تب تو اس کا حج باطل ہے، ورنہ حج صحیح تو شاید پھر بھی ہو جائے، قبولیت کی گھڑی آخر باقی رہے گی۔ لہٰذا میں یہاں پر یہ سلائڈ ضرور ڈالتا ہوں، ان چاروں سوالات کے بعد کہیں تقلید کی بات آئی، کہیں طہارت کی بات آئی، کہیں جو ہے وہ خمس کی بات آئی، کہیں قرات کی بات آئی، ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ
ونس اگین آخر میں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے باقاعدہ حج کی تربیتی کلاس شروع کرنے سے پہلے، آخر حج کیوں؟ ہم کیوں حج کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے حج پر جانے کی؟ اگر اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہی ہے، 30-40 دن کی فرصت اویلیبل ہی ہے، تو دنیا میں کتنے ہی اچھے اچھے مقامات ہیں، کتنے ہی پرفضا مقامات ہیں، پکنک پوائنٹس ہیں، انسان وہاں کیوں نہ چلا جائے؟ ایک سفر میں اتنا خرچہ بھی نہیں آئے گا جتنا حج کا خرچہ ہو رہا، اتنی مشکلات بھی نہیں ہوں گی، اتنی باتیں بھی نہیں سننی پڑیں گی مولانا کی، ضرورت کیا ہے حج پر جانے کی؟ آخر ایسی کون سی بات ہے؟ تو عزیزان گرامی، ان ساری باتوں کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ سفر حج پر بھی انسان کو جانا ہے وہ صرف اور صرف ایک وجہ سے، اینڈ دیٹ از قربتاً الی اللہ۔ بظاہر قربتاً الی اللہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو شاید ہم لیسٹ امپورٹنس دیتے ہیں۔ کبھی ہم نماز روزے اس کے لیے نیت کر بھی رہے ہوتے ہیں تو نیت کے ان الفاظ تک آتے آتے ہماری اپنی آواز بھی سلو ہو چکی ہوتی ہے، جس طرح سلوات کے آخر میں آتے آتے آواز بالکل سلو ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنا فجر کی 2 رکعت قربت اللہ آتے آتے بالکل آواز ختم، اگر تھی بھی آواز تو ختم ہو جاتی۔ یہ ہے کیا قربت اللہ جو ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں سے ٹپک جاتی؟ نماز پڑھو قربت اللہ، وضو کرو قربت اللہ، غسل کرو قربت اللہ، روزہ رکھو قربت اللہ، حج کرو قربت اللہ۔ آخر کیوں یہ قربت اللہ کیا ہے؟ قربت اللہ کی ایک ہی میننگ ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ پالنے والے تو خدا ہے، تجھے حکم دینا زیب دیتا ہے، معبود میں بندہ ہوں، مجھے فالو کرنا زیب دیتا ہے۔ تو آقا ہے، تجھے آقائی زیب دیتی ہے، میں بندہ ہوں، مجھے بندگی زیب دیتی ہے۔ قربتاً الی اللہ در حقیقت اس اقرار کا نام ہے کہ پالنے والے تو خدا ہے، میں بندہ ہوں، تیرا کام ہے حکم دینا، میرا کام ہے فالو کرنا۔ معبود میں حج پر اس لیے آ رہا ہوں کہ تو نے کہا ہے، دیٹس اٹ، مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے ثواب کتنا ملنے والا، نہیں آیا تو نقصان کتنا ہونے والا، اور ساری باتیں بات کی ہیں۔ مجھے اتنا پتہ ہے پالنے والے تو چاہتا ہے کہ میں آ جاؤں، دیٹس اٹ، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ انسان اس دنیا میں جس ہستی سے پیار کرتا ہے، عشق مجازی کی بات کر رہا ہوں، اگر واقعا ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا محبوب یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے ملنے کے لیے جائیں اور ہمارے بس میں بھی ہو، دنیا میں کون سا عاشق ایسا ہوگا جو اپنے محبوب کے پاس نہیں جائے؟ پروردگار کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے اتنا عشق تو کر کہ زندگی میں ایک مرتبہ میں تجھے بلا رہا ہوں اپنے پاس، تو سر جھکا کر اس لیے چلا کہ میں بلا رہا ہوں، اچھا محبوب تو نے بلایا ہے لہٰذا میں آ رہا ہوں، صرف اور صرف قربتاً الی اللہ۔ اب آئیے باقاعدہ آج کی حج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلی کلاس کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ریگولر مجالس نہیں ہے کہ جو 15-20 منٹ میں آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائیں گی، یہ میرا خیال ہے کہ چاروں ہفتے کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے کی کلاس ہوں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ عزیزان انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے، اور آج بھی کم از کم ایک مرتبہ صلوات پڑھ کے اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہاں آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، اب ہم حج کے باقاعدہ مسائل کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو بنیادی مسئلہ جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ ہے کہ حج بجا لانے کے 3 طریقے ہیں۔ 3 طریقوں سے حج کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ 3 طریقہ کار ہیں جو پروردگار عالم نے ڈیفائن کیے فرض حج کو ادا کرنے کے لیے۔ پہلے طریقے کا نام ہے حج افراد، دوسرے طریقے کا نام ہے حج قران، اور تیسرے طریقے کا نام ہے حج تمتع۔ یہ 3 الگ الگ طریقے ہیں، لیکن ان تینوں کے 3 طریقوں کو سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ حج افراد اور حج قران کی اجازت صرف ان مومنین کو ہے، ان مسلمانوں کو ہے جو مکہ مکرمہ سے 88 کلومیٹر کے فاصلے تک رہتے ہیں، جو اس ریڈیس کے اندر رہتے ہیں، جو پورے مکہ مکرمہ سے 88 کلومیٹر تک رہتے ہیں، چاہے وہ جدہ میں رہ رہے ہوں چاہے کسی اور شہر میں رہ رہے ہوں، ودن دا ریڈیس آف 88 کلومیٹرز، ان کو اس بات کی پرمیشن ہے کہ وہ حج افراد کریں یا حج قران کریں۔ 88 کلومیٹر سے دور، جیسے مدینہ منورہ ہے 400 کلومیٹر دور ہے،
جیسے ہم لوگ ہیں ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، فرق نہیں پڑتا. 88 کلومیٹر سے دور ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حج تمتع کرے. تو اب اگر کوئی 88 اور 90 اور 95 کلومیٹر پہ رہ رہا ہے تو وہ پھر بھی کوسچن مارک ہے کہ 88 میں آئے گا کہ 90 میں آئے گا، کہاں آئے گا. ہم جیسوں کے لیے تو بڑا سالو ہے، بہت ایزی ہے. ہم تو ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، تو دنیا بھر کی باقی مومنین کی ذمہ داری حج تمتع ہے. لہٰذا سب سے پہلے ہمارا ٹینشن اتنا ریلیز ہو گیا کہ ہمیں حج افراد نہیں سیکھنا، ہمیں حج قران نہیں سیکھنا، ہمیں صرف ایک طریقہ سیکھنا ہے، دیٹ از کالڈ حج تمتع. آگے بڑھیں. جب ہم کہتے ہیں حج تمتع انجام دینا ہے تو تمتع ایک ایسی عبادت ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہے. 2 حصے ہیں، انجام دیے جائیں گے. 50% پہلا حصہ، 50% دوسرا حصہ. جب دونوں حصے مکمل ہو جائیں گے تو پورا کا پورا حج بن جائے گا. پہلے حصے کا نام ہے عمرہ تمتع اور دوسرے حصے کا نام ہے حج تمتع. یہ دونوں حصے مل کر حج اسلام کہلاتے ہیں. یعنی ہم سب کو کرنا ہے حج اسلام. اب دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کریں گے حج اسلام لیکن افراد کے طریقے سے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کریں گے حج افراد لیکن قران کے طریقے سے. ہم بھی کریں گے حج اسلام لیکن تمتع کے طریقے سے. جب تمتع کے طریقے سے کریں گے تو 2 پورشنز ہم کو انجام دینے ہوں گے، 2 حصے انجام دینے ہوں گے، عمرہ تمتع، حج تمتع. عمرہ تمتع کریں گے ہم آدھے حاجی بن گئے، حج تمتع کریں گے پورے حاجی بن گئے. نہ صرف عمرہ تمتع کر کے ذمہ داری پوری ہوگی، نہ صرف حج تمتع کر کے ذمہ داری پوری ہوگی، دونوں کو انجام دینا. جب دونوں کو انجام دیں گے تو جو حج اسلام تھا، جو حج اسلام کی ذمہ داری تھی حج کرنا، وہ ہم نے عبادت مکمل کر لی. لیکن درمیان میں ایک اور جملہ جو ابھی آپ کو ایسا لگے گا کہ کیوں بتایا جا رہا ہے. ہم عمرہ کرنے تو نہیں جا رہے، ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں. عمرے کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک ہے عمرہ مفردہ اور ایک ہے عمرہ تمتع. عمرہ تمتع تو آپ نے سیکھ لیا، وہی والا عمرہ جو حج کا پارٹ ہے، جو ہم کریں گے تو حاجی بنیں گے ورنہ حاجی نہیں بن سکتے. لیکن آپ نے سنا ہوگا پورے سال کے لوگ عمرے کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ حج کرنے نہیں جا رہے ہوتے. رجب میں جا رہے ہیں، شعبان میں جا رہے ہیں، رمضان میں جا رہے ہیں، سمر میں جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ کون سا عمرہ کرتے ہیں؟ وہ جو عمرہ کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے عمرہ مفردہ، جس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمیں جو عمرہ کرنا ہے وہ ہے عمرہ تمتع، جو حج کا پورشن ہے. تو آپ کو یہ پوچھنے کا حق تو ہے کہ مولانا پھر ہمیں آپ سیدھا سیدھا عمرہ تمتع سکھائیں. ہم تو عمرے کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں کیوں عمرہ مفردہ سکھا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اچھا عمرہ مفردہ وہ عمرہ جو مومنین کرام سال بھر کے دوران انجام دیتے، جس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور عمرہ تمتع وہ عمرہ جو حج کے پہلے حصے کے طور پر انجام دیا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے سفر کے آغاز میں عمرہ مفردہ انجام دیں گے. یعنی کاران مسلم کے 100 کے 100 حج جائیں گے، ہم پہلے عمرہ مفردہ کریں گے. کیوں؟ سوال ہے کہ ہم کو جانا ہے حج کرنے کے لیے تو ہمیں عمرہ تمتع کروائیے. آپ ہم سے عمرہ تمتع کیوں نہیں کروا رہے، عمرہ مفردہ کیوں کروا رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مسلسل انتظامی امور کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے، پھر مدینہ منورہ جائیں گے، اور حج سے پہلے دوبارہ مدینہ سے مکہ آئیں گے. یہ جو درمیان میں مدینہ کا ٹرپ آ رہا ہے حج سے پہلے، دس از دا ریزن بیہائنڈ. اس مدینہ کے ٹرپ کی وجہ سے ہمیں پہلے عمرہ مفردہ کرنا پڑے گا. 2 وجوہات. پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ عمرہ تمتع اگر کوئی شخص کر لے تو جب تک حج انجام نہ دے لے مکہ سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی. شرعاً وہ باؤنڈ ہو گیا ہے کہ اسے مکے میں ہی رہنا ہے، اب وہ مکے سے باہر نہیں جا سکتا. عمرہ تمتع کر لے تو اگرچہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو عمرہ تمتع کریں گے تو حاجی بنیں گے. لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے ہمارے انتظامی امور کے حوالے سے کہ بہرحال مکہ مکرمہ جانے کے بعد حج کے ایام آنے سے پہلے ہمیں نکل کر مدینہ بھی جانا ہے. اور چونکہ ہم کو مدینہ جانا ہے اور عمرہ تمتع کے بعد مکہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا ہم عمرہ مفردہ کریں گے تاکہ ہم مدینہ منورہ کا سفر اختیار کر سکیں. اور دوسری بات
یہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے عمرہ تمتع کی ادائیگی کے بعد، جب تک حج تمتع جو کہ حج کا دوسرا حصہ ہے نہ کر لیا جائے، مزید کوئی عمرہ مفردہ ادا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ عمرہ تمتع کر لیں، تب بھی مسئلہ یہ ہے کہ حج آنے میں کم از کم 20-25 دن باقی ہیں، ایک مرتبہ عمرہ تمتع کر لیا، اب مزید کوئی عمرہ نہیں کر سکتے، اب تمہیں دوسرا احرام جو باندھنا ہے وہ حج کا احرام ہی باندھنا، جبکہ عام طور پر یہاں سے جانے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جتنے ہو سکے عمرے ادا کر لیں، 2 عمرے 3 عمرے 4 عمرے 6 عمرے 8 عمرے۔ تو چونکہ ہمیں مدینہ منورہ جانا ہے، خود بخود یہ بینیفٹ بھی حاصل ہو جائے گا۔ مدینہ جانے سے پہلے ہمارے پاس 6-7 دن تقریباً ہوں گے، ان 6-7 دنوں میں آپ جتنے عمرے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ایک عمرہ مفردہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ ہاں یہ طے ہے کہ میں یہاں پر پہلے عمرے کے مسائل بتاؤں گا، دوسرے عمرے کے مسائل وہاں جانے کے بعد، مکہ پہنچنے کے بعد، اور وہ ایک کلاس کے اندر ہو بھی جائیں گے، انشاءاللہ پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان 2 وجوہات کی بنا پر، چونکہ ہمیں دوسرے عمرے بھی کرنا ہے اور ہمیں مدینہ منورہ بھی جانا ہے، جو بیسک ریزن ہے، جو بڑا ریزن ہے، ہم پہلے عمرہ مفردہ انجام دیں گے تاکہ عمرہ مفردہ انجام دینے کے بعد ہم مدینہ منورہ جا سکیں۔ ہاں جب مدینہ سے لوٹ کر مکہ میں آئیں گے، تب جو احرام باندھ کر آئیں گے وہ انشاءاللہ عمرہ تمتع کا احرام ہوگا، جو ایک طرح سے ہمارے حج کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ اگر یہاں تک بات واضح ہو گئی تو ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع میں فرق۔ عمرہ مفردہ سال بھر کیا جا سکتا ہے، ابھی میں نے بتایا، جبکہ عمرہ تمتع صرف حج کرنے والا ہی انجام دیتا ہے۔ عمرہ تمتع میں طواف النساء اور اس کی نماز نہیں ہوتی، عمرہ تمتع میں سر موڑنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ عمرہ مفردہ میں جو آپ پورا سال عمرہ کرتے ہیں اس میں آپ کو پرمیشن ہوتی ہے کہ آپ سر بھی منڈوا سکتے ہیں۔ ایک بات جس کی وضاحت یہاں پر ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ مولانا صاحب ہمیں اتنا سمجھ میں آ گیا کہ چونکہ ہمیں مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ جانا ہے لہٰذا ہم عمرہ تمتع نہیں کر سکتے۔ اٹ از کلیئر، ہم جب مدینہ سے آئیں گے تو عمرہ تمتع کریں گے۔ مولانا صاحب ہمارا دل نہیں چاہ رہا عمرہ مفردہ کرنے کا، ہم نے بہت عمرے کیے ہیں، اس مرتبہ ہمارا ارادہ صرف حج کرنے کا، لہٰذا ہم یہاں سے احرام پہن کے نہیں جائیں گے، ہم سول ڈریس میں جائیں گے مکہ، 6 دن 8 دن جو آپ کے ساتھ رہنا رہیں گے، وہاں سے مدینہ چلے جائیں گے، آپ کے ساتھ زیارتیں کریں گے، مدینہ سے لوٹ کر جب آئیں گے تب عمرہ تمتع کا احرام باندھ دیں گے۔ ہمیں نہیں کرنا عمرہ وغیرہ، ہم اگلی کلاس میں نہیں آنے والے، کیا ضرورت ہے عمرہ کرنے کی؟ ممکن ہے ایسا تو 99% نہیں ہوگا، فرض کریں ایک مومن بھی ایسا جو یہ کہتا ہے کہ مجھے عمرہ نہیں کرنا، مجھے حج کرنا ہے بس، اور جب یہ طے ہے کہ حج میرا شروع ہوگا مدینہ سے واپسی پر، تو ٹھیک ہے میں پھر نہیں کرتا عمرہ مفردہ، مجھے عمرہ مفردہ کرنا ہی نہیں۔ اس کا جواب بہت سمپل ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ مکہ تو جانا ہے نا، اور ایک فقہی مسئلہ جو پورے عالم اسلام کا متفقہ مسئلہ کہ دنیا سے مکہ جانے والے کسی بھی مومن کو، کسی بھی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ احرام پہنے بغیر مکہ میں داخل ہو جائے۔ یعنی ابھی تو ہم جا ہی عبادت کے لیے رہے ہیں، فرض کرنے کوئی مکہ میں جا رہا ہے جاب کرنے کے لیے، کسی ہاسپٹل میں نوکری مل گئی ہے ڈاکٹر کی، جاتے ہیں مومنین، کسی ہوٹل میں مثلا نوکری مل گئی ہے مینیجر کی، آخر حج میں بزنس بھی تو ہوتا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کے والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں، ہزار طرح کے لوگ جو جا رہے ہیں جنہیں کوئی کام نہیں، حج وجہ نہیں کرنا، عبادت کے لیے نہیں جا رہے، بزنس کے لیے جا رہے ہیں، جاب کے لیے جا رہے ہیں، نوکری کے لیے جا رہے ہیں، کسی اور سروس کے لیے جا رہے ہیں۔ جواب یہ کہ اگر مکہ میں جانا ہے تو احرام پہنے بغیر مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کسی بھی کام سے جا رہے ہیں۔ حتیٰ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر مکہ میں ٹرانزٹ کے لیے جانا ہے، تمہیں مدینہ سے نکل کے جانا ہے طائف، لیکن تمہارا روٹ ایسا ہے جو مکہ سے ہو کے جاتا ہے، تمہیں کوئی روڈ اویلیبل نہیں ہے مکہ سے باہر، اور تمہیں ٹرانزٹ لینا ہے مکہ سے، ورنہ تمہیں مکہ میں جانا ہی نہیں تھا، تمہیں جانا طائف تھا، تب بھی اگر مکہ کو کراس کرنا ہے احرام پہنے بغیر مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اینڈ احرام از ایکچولی دا اسٹارٹ آف عمرہ، لہٰذا مکہ میں جس نے بھی جانا ہے، چاہے حج کرنا ہو چاہے نہ کرنا ہو،
چاہے دوبارہ مدینہ جانا ہو چاہے نہ جانا ہو، عمرہ تو کرنا ہی کرنا۔ ہاں ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر ڈائریکٹ مکہ پہنچ کر حج کرنا ہے تو پہلے سے عمرہ تمتع کا احرام باندھ کر آئے اور پھر وہیں پہ اسٹے کرے، اگلا حصہ حج تمتع انجام دینا۔ اور اگر پہلے اس کو نکلنا ہے مدینے کے لیے اور پھر آ کر حج انجام دینا ہے جو ہم لوگ کرنے والے ہیں، تو پھر عمرہ مفردہ کا احرام پہن کر آئے، عمرہ مکمل کر لے تاکہ اس کی مکہ کی انٹری ویلڈ انٹری ہو جائے، اور جب ایک مرتبہ مکہ میں اسٹے مکمل ہو گیا کیا مدینہ جائے، اب جب لوٹ کر آئے گا تو انشاءاللہ حج کا یعنی عمرہ تمتع کا احرام پہن کر آئے گا۔ اب آ جائیے عمرہ ایک نظر میں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ابھی ان کلاسز میں جو آپ کی حج تربیتی کلاسز ہیں، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہمیں حج کرنا ہے تمتع کے طریقے سے، یہ بھی بتا دیا کہ حج تمتع دو حصوں پر مشتمل ہے، عمرہ تمتع اور حج تمتع، لیکن یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ نہ ابھی ہم عمرہ تمتع پڑھیں گے نہ حج تمتع، ابھی ہم پڑھیں گے عمرہ مفردہ، یعنی چاروں کی چاروں کلاسز میں اب آپ کو لفظ حج نظر نہیں آئے گا کہ حج کرنے کا یہ طریقہ اور حج میں یہ کرنا اور حج میں وہ کرنا۔ ہم ان چاروں کلاسز میں عمرہ مفردہ سیکھیں گے تاکہ جب تک یہ پہلا عمرہ صحیح طریقے سے انجام نہ دے لیں تب تک ہم اپنے آپ کو حج کے لیے تیار نہیں کر سکیں گے۔ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج کی کوئی بات نہیں آنے والی، کئی ساری چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں جو ریلیٹ ہوتی جائیں گی حج کے ساتھ، وہ خود بخود گویا حج کی تیاری کے حوالے سے، یعنی احرام ہے یہ خود بخود حج بھی ہو رہا ہے، یہ خود بخود عمرہ تمتع بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم حج کی کوئی بھی کلاس نہیں لے رہے ہیں، شاید لفظ حج آپ کو نظر نہ آئے لیکن ایکچولی ہم سارا کا سارا حج ہی سیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ کوئی بھی فرق نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ جب عمرہ مفردہ کر لیں گے تو میں آپ سے کہوں گا عمرہ تمتع میں آپ کو یہی کا یہی سب کچھ کر دو۔ فرق اتنا سا ہے کہ عمرہ مفردہ میں آپ نے نمبر 6 اور نمبر 7 طواف النساء بھی کیا تھا، اس کی نماز بھی پڑھی تھی، عمرہ تمتع کر رہے ہیں، ان دو کاموں کو کاٹ دیں بس، باقی 5 کے 5 کام ایز اٹ از انجام دینے۔ تو چاہے وہ افراد جو ہمارے ساتھ ابھی مکہ میں نہیں چل رہے، مدینہ میں آنے والے اور وہاں سے بات شروع کرنے والے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اب آنے کی ضرورت کیا ہے، ہم کیوں عمرہ مفردہ کے مسائل سیکھیں، وہ مفردہ سیکھ رہے ہوں گے لیکن در حقیقت تمتع ہی سیکھ رہے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد وعلی محمد۔ اب ذرا دیکھیے جناب اذان گرامی کہ عمرہ کیا ہے۔ عمرہ 7 عبادتوں پر، 7 ارکان پر مشتمل ایک عبادت کا نام ہے۔ 7 کاموں کو انجام دے لیں تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس 7 چیزوں کی فہرست آپ کو بتانے سے پہلے 2 باتوں کا تذکرہ۔ پہلی بات، ابھی آپ اپنے ہاتھ میں وہ کارڈ لے سکتے ہیں جو آپ کو انٹرنس پر دیا گیا تھا، جس کو آپ نے صرف تبرک سمجھ کر اپنے بیگ میں یا پرس میں ڈال دیا تھا۔ وہ صرف تبرک کا کارڈ نہیں ہے جو نماز جمعہ جانے والے مل جاتا ہے، کبھی کچن کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے جناب علی، کبھی کسی جو ہے وہ مکھنے اور لباس والے کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے۔ یہ کارڈ جو آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے یہ انتہائی اہم کارڈ ہے، یعنی میرا خیال ہے کہ اس کے اندر شاید ایک نقطہ بھی اضافی لگا ہوا نہیں ہے، انتہائی ضروری ہے اور ایک قدم قدم پر یہ کارڈ آپ کو کام آنے والا ہے۔ دوسری بات اور وہ یہ کہ میں آپ کو ایک بات کا اطمینان دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ یہ سوچ کر پریشان نہ ہوں کہ حج جیسی عبادت اور عمرہ جیسی عبادت کیسے ہوگی۔ اب یقین جانیے یہ مشکل عبادت نہیں ہے۔ عام طور پر وہ میرے سامنے کئی سارے چہرے وہ ہیں کہ جو پہلے حج اور اگر حج نہیں تو کم از کم عمرہ انجام دے چکے ہیں، انہیں میری بات سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی۔ بعض اوقات پہلی مرتبہ جانے والے کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ حج بڑی مشکل عبادت ہے، خاص طور پر جب آپ مسائل کو سنیں گے۔ آپ کو بتاؤں گا طواف کی یہ شرائط ہیں، حج کے احرام میں محرمات میں یہ شامل ہے، خوشبو حرام ہو جائے گی اور سایہ حرام ہو جائے گا اور شیشہ دیکھنا حرام ہو جائے گا اور بند جوتا پہننا حرام ہو جائے گا اور یہ حرام اور وہ حرام، تو انسان آہستہ آہستہ ٹینشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جیسے میں جیل میں جا رہا ہوں، جیل کی کوٹری میں جا رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کتنی پابندیاں لگنے والی ہیں۔ نیا حاجی گھبرانا شروع کر دیتا، پریشان ہونا شروع کر دیتا۔ ایسے گرامی اب یقین جانیے جتنا مشکل سمجھا جاتا ہے اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ صاحب بہت آسان ہے تو آپ سمجھیں اچھا ہی تو گڑیا گڈے کا کھیل ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں ایک ایگزامپل ہر سال دیتا ہوں، آج بھی دے رہا ہوں آپ کو ایگزامپل، پرانے حاجیوں نے ایگزامپل مجھ سے سنی ہوئی ہے۔
اگر ایک شخص نے زندگی بھر نماز نہ پڑھی ہو، فرض کریں کوئی نیا مسلمان ہوا اور وہ نماز کو چاہے کتابی انداز سے سیکھے اور پھر پڑھے، توضیح المسائل اٹھا لے اور نماز سیکھ لے توضیح المسائل میں سے دیکھ کر، اور پھر وہ کہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، آپ یقین جانیے اس پڑھنے والے سے پوچھے تو وہ کہے گا دنیا کا مشکل ترین کام ہے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنا، اس سے کہ جب وہ نماز کے مسائل توضیح المسائل سے دیکھنا شروع کرے گا تو اسے پہلے نظر آئیں گے وضو کے مسائل، پھر مقدمات نماز، نمازی کے لباس کی یہ شرائط ہے، لباس پاک ہونا ضروری ہے، مباح ہونا ضروری ہے، فلاں جانور کی کھال کا نہیں ہونا چاہیے، حرام گوشت کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو، بلی کا ایک بال لگا ہے تو کیا مسئلہ ہے، کتے کا ایک بال لگ گیا تو کیا مسئلہ ہے، اتنا خون ہے تو معاف ہو جائے گا، فلاں کا خون معاف نہیں ہوگا، فلاں کا خون معاف ہو جائے گا، 2 قطرے سے زیادہ ہے تو معاف نہیں ہوگا، 3 قطرے سے زیادہ ہے تو معاف ہو جائے گا۔ اچھا، یہ لباس کی شرائط، پاک ہونے کی شرائط، جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس کی کیا شرائط ہے، وہ جگہ اپنی ہونی چاہیے، غصبی جگہ ہو تو کیا ہوگا، زمین چوری کی نہ ہو، صرف خیمہ چوری کا ہو تو کیا ہوگا، مصلی چوری کا ہو تو کیا ہوگا، سجدگاہ چوری کی ہو تو کیا، ایک عجیب مسائل مقدمات نماز۔ مقدمات نماز کے بعد اس نے بعد جو ہے وہ سیکھنا شروع کیا واجبات نماز، 11 واجبات نماز۔ اچھا، ان واجبات میں سے کچھ واجبات رکنی ہیں، کچھ واجبات غیر رکنی ہیں۔ رکنی وہ ہوتے ہیں جو غلطی سے بھی رہ گئے تو نماز باطل، غیر رکنی وہ ہوتے ہیں جو غلطی سے ہو گیا تو صحیح ورنہ نماز باطل۔ ان میں سے یہ واجبات ہیں، یہ غیر واجبات ہیں، یہ چیزیں مستحبات ہیں، یہ چیزیں احتیاط واجب ہے، اب وہ ساری تفصیلات میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد مبطلات نماز سیکھنا شروع کیا، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں، ہنسنے سے نماز باطل ہوتی ہے، کتنا ہنسنے سے باطل ہوتی ہے، صرف مسکراہٹ سے یا دانت نکل آنے سے یا چہرہ سرخ ہو جانے سے یا آواز نکل آنے سے یا چہرے کی شکل بگڑ جانے سے، کافی ڈیٹیلز ہیں۔ اچھا، اس کے بعد رونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ذکر خدا میں ہو تو نہیں ہوتا، عشق خدا میں ہو تو نہیں ہوتا، لیکن دنیاوی کام سے ہو تو نماز باطل ہو جاتی، وہ تفصیلات ساری مبطلات نماز۔ اچھا، اس کے بعد شکیات نماز، اگر نماز میں شک ہو جائے تو یہ مسئلہ، کچھ شک ایسے ہیں جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، کچھ ہیں جو نماز احتیاط پڑھ کے صحیح ہو جاتے ہیں، کچھ شک ہیں جن کی پرواہ نہیں کرنی، کچھ جگہوں پر سجدے سہو کرنا پڑتا ہے۔ شکیات نماز تو آپ کو بھی نہیں آتے ہوں گے۔ اب اگر ایک آدمی فجر کی 2 نماز پڑھنے سے پہلے سارے مسائل کو سیکھنا چاہے اور اچھی طرح سیکھنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہے، اس سے آپ پوچھیں وہ کہے گا دنیا کا مشکل ترین کام ہے 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ لیکن آپ لوگ، ہم سب لوگ یعنی جو عادی نماز پڑھنے کے، ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھنے میں، بستر سے اٹھتے جلدی سے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، بعض اوقات مومن 5 منٹ میں دوبارہ سو بھی چکا ہوتا، کیا دیری کیا لگتی ہے 2 رکعت نماز پڑھنے میں؟ آسان ترین عبادت لگتی ہے۔ تو جس نے نہیں کیا اور کتاب سے سیکھ رہا ہے اس کے لیے مشکل ترین عبادت، جو سیکھ چکا ہے کر چکا ہے اس کے لیے 2 منٹ کی اور 1.5 منٹ 2.5 منٹ کی بات زیادہ عبادت نہیں۔ عمرہ اسی طرح سے، جو کچھ افراد آپ کو بہت زیادہ حوصلہ دلا دیں گے، ارے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں۔ کچھ آپ کو ڈرا دیں گے، بڑی مشکل عبادت ہے، ویسا بھی نہیں۔ سیکھنا ضروری ہے۔ آپ یقین جانیے، میں آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس شیئر کروں آج کا۔ پہلا سال تھا 1997، آئی تھنک اٹ واز مارچ 1997۔ ہم حج پر گئے، میں اپنے گروپ کو بتا رہا تھا کہ بھئی یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا، اس طرح سے عمرہ کرنا ہے، اس طرح سے آپ کو طواف کرنا ہے، یہاں سے طواف شروع ہوگا، یہاں سے نماز ہوگی وغیرہ وغیرہ، جو ایک آخری بریفنگ ہوتی ہے مسجد الحرام میں پہنچنے کے بعد، دعائیں پڑھنے کے بعد جب طواف شروع کرنا۔ جیسے ہی بریفنگ مکمل ہوئی، ایک بزرگ میرے پاس آگے، پاکستانی بزرگ تھے بیچارے، بوڑھے تھے، کہنے لگے بیٹا مجھے ذرا بتا دے کیا کرنا ہے۔ اچھا، میں اس کو کیا پہچانوں، مجھے اندازہ تھا کہ اس کا ہمارے فقہ سے بھی تعلق نہیں تھا، لیکن خیر میں تھوڑی اسٹڈی کر کے گیا تھا کہ سوچا تھا کوئی پوچھے گا تو بتا دوں۔ میں نے کہا بزرگ کو بتائیے آپ نے کیا 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 ہے۔ کہنے لگا بیٹا میں نے، اچھا ابھی پوچھنا ضروری ہے کہ کیا کر چکا تھا کہ بتاؤں اب کیا کرنا ہے۔ کہنے لگا بیٹا میں نے چکر کاٹے۔ میں نے کہا چچا آپ نے کتنے چکر کاٹ لیے؟ کہنا بیٹا 45 چکر کاٹ چکا ہوں۔ آپ بلیو کریں، میں آپ کو لائیو ایکسپیرینس بتا، 45 راؤنڈس راؤنڈ دا کعبہ۔ جب آپ 7 چکر لگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض اوقات یہ 7 چکر بھی تھکا دینے والے ہوتے ہیں، رش وغیرہ کے موسم میں، گرمی کے موسم میں۔ میں نے کہا چچا آپ سے کس نے کہا 45 راؤنڈ لگانے کا؟ کہنے لگے بیٹا میں کیا کروں، میں جس سے پوچھتا ہوں کیا کروں مجھے کہتے ہیں چکر لگاؤ، میں چکر کاٹنا شروع کر دیتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں پھر پوچھتا ہوں کیا کروں، مجھے کہتے ہیں چکر لگاؤ، میں چکر کاٹنا شروع کر دیتا ہوں۔ اب یقین جانیے بزرگ کی حالت ایسی تھی،
اس کو اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی دھکا دیتا وہ گر جاتا. واقعاً آسان نہیں ہے 45 چکر بڑھاپے میں لگانا. اور مشکل بات یہ ہے کہ اس بزرگ کے لیے میرے پاس بھی جواب یہی تھا کہ چکر لگاؤ، اس لیے کہ 45 چکر لگا کر تو وہ سارے چکر ضائع کر چکے ہیں اپنے. اب نئے سرے سے نیت کر کے 7 چکر لگانے بیچارے کو. تو زن گرامی بعض اوقات لگتا ہے کہ کیوں مولانا اتنا ریپیٹ کر رہے ہیں، اتنی لمبی لمبی کلاسز لے رہے ہیں. لیکن جب آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے کرنا کیا ہے ایگزیکٹلی، آپ کو یو نو کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو، تو آپ اتنا ریلیکس محسوس کریں گے. مکہ مکرمہ پہنچ کر، خانہ کعبہ میں پہنچ کر آپ کو پتا ہوگا مجھے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی سوال آپ کو پوچھنا بھی ہے تو آپ کیا پوچھ رہے ہیں، اور جواب دینے والے کو پتا ہوگا کہ مجھ سے پوچھنے والا بیچارہ کیا سوال کر رہا ہے. تو سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے. سیکھنے میں اگر غلطی کریں گے تو بعض اوقات کفاروں کی لائن لگ جاتی ہے، بکروں کی لائن لگ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال نہ سیکھا ہوا انسان پریشان بھی ہوتا ہے. تو یہ کلاسز ہیں اسی لیے کہ آپ کی اس ممکنہ پریشانی کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. جب آپ عبادت انجام دینے جائیں تو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ عبادت کو انجام دے رہے ہوں. اب ذرا اس تمہید کے بعد اس لسٹ کو دیکھ لیجئے. عمرہ ایک نظر میں 7 عبادتوں کو انجام دینے کا نام ہے عمرہ. نمبر 1 میں ان میں سے ہر ایک کی وضاحت آنے والی ہے، لہٰذا ابھی سے آپ ایکسپیکٹ مت کریں کہ تفصیلات آنا شروع ہو جائیں گی. نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، یہ پہلا واجب ہے. نمبر 2 طواف، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا. یعنی سیکنڈ پارٹ آف دا عمرہ از کہ آپ خانہ کعبہ کے گرد 7 مرتبہ چکر لگائیں، 7 پھیرے لگائیں. یعنی یہ وہ پھیرے ہیں جو کنواروں کو بھی لگانے اور شادی زدہ لوگوں کو بھی لگانے. ہر صورت میں چکر کاٹنے ہی کاٹنے، لیکن ایک کعبہ کے گرد چکر ہے، پروردگار پر صدقہ جانے کا نام ہے عمرہ اور حج. تو خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائیں. نمبر 3 مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف ادا کرنا. نمبر 4 سر مونڈنا یعنی حلق کرنا، اس کو حلق کرنا کہتے ہیں اصطلاح میں، یا سر کے تھوڑے سے بال کاٹنا، ٹرم کرنا تھوڑے سے بال، جسے تقصیر کرنا کہتے ہیں. نمبر 6 طواف النساء کرنا، انہیں ایک بار پھر خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا. اور 7واں اور آخری کام 2 رکعت نماز طواف النساء پڑھنا، اور اس کے بعد آپ کا عمرہ مفردہ مکمل ہو جائے گا. اگر آپ اس سے پوچھیں کہ مولانا صاحب اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے، جواب یہ ہے کہ میقات پہ پہنچنا اور احرام باندھنا وہ ایک الگ پروسیس ہے، جس کو باندھ کے آپ نے مکہ میں پہنچنا ہے. اس کے ٹائم کو چھوڑ دیں. جو مکہ میں پہنچ کر آپ کو عمرے کی تکمیل کرنا ہے، جو مکہ میں پہنچ کر آپ کو عمرے کو مکمل کرنا ہے، وہ جو عمرے کی تکمیل ہے وہ بہت زیادہ اگر ہے جو کل عبادت ہے، یہ مل ملا کر 1 سے 1.5 گھنٹے سے زیادہ کی عبادت نہیں ہے. اب احرام پہننے کے بعد جب مکہ میں پہنچ گئے، خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے ہیں آپ کو، کتنی دیر لگے گی؟ اگر جن دنوں آپ پہنچیں گے، میں ان دنوں کی بات بتا رہا ہوں، اگر حرم خالی ملا، رش کم ملا، تو تقریباً آپ کو 10 سے 12 منٹ لگیں گے 7 چکر مکمل کرنے میں. اگر تھوڑا سا رش ملا آپ کو تو 15 سے 20 منٹ لگیں گے. یہ 15 سے 20 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو جوان ہیں، جو تیز چل پاتے ہیں 15 منٹ میں مکمل کر لیں گے. جو ذرا سن رسیدہ ہیں، آہستہ چل پاتے ہیں، جن کی زندگی میں واکنگ کی عادت نہیں ہے یا کم ہے، انہیں ممکن ہے 20 منٹ لگ جائیں. یہ تقریباً 20 منٹ کی بات ہے. مقام ابراہیم کے پیچھے پہنچ کر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ کو. مقام ابراہیم وہی خانہ کعبہ کے سامنے کے دروازے کے سامنے کی جگہ بنی ہوئی جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہی خانہ کعبہ محل صحن کعبہ کے اندر. وہاں آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے. 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ مجھ سے کیوں پوچھیں، میں آپ سے پوچھوں، آپ کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا 2 منٹ میں کہوں گا 2 منٹ. آپ کہیں گے مولانا 3 منٹ میں کہوں گا 3 منٹ. 20 منٹ کا طواف ہو گیا اور 2-3 منٹ لگیں گے آپ کو نماز طواف پڑھنے میں. یہ ہوگا آپ کے 25 منٹ، 20 سے 25 منٹ میکسیمم. اس کے بعد نمبر 4 جو کام تھا آپ کا، آپ آئیں گے صفا اور مروہ. میں اس کو شاید درمیان میں مس کر گیا تھا. صفا اور مروہ کی طرف 1 منٹ کی واک ہے. مسجد الحرام کے اپنے نقشے میں شامل ہے صفا اور مروہ. آپ صحن کعبہ سے نکل کر صفا کی پہاڑی پہ آ جائیں گے. صفا اور مروہ کے درمیان جو واک ہے یہ تقریباً 500 میٹر سے کم ہے، یعنی ½ کلومیٹر سے کم. تقریباً 3.25 سے 3.5 کلومیٹر بنتا ہے 7 چکر. یعنی 1 چکر ½ کلومیٹر کا، 2 چکر 1 کلومیٹر.
4 چکر 2 کلومیٹر، 6 چکر 3 کلومیٹر اور آخری 7واں چکر آدھا کلومیٹر، 3.5 میکسیمم 3.5 کلومیٹر، ورنہ تقریباً 3.25 کلومیٹر بن گئے۔ ایک نارمل انسان 10 منٹ میں عام طور پر 1 کلومیٹر چل لیتا، تو 3 کلومیٹر میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا۔ آپ کہتے نہیں مولانا صاحب 20 منٹ لگتے ہیں ہمیں، کوئی بات نہیں، تب بھی 3 کلومیٹر چلنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ لگے گا، پونا گھنٹہ لگے گا، 1 گھنٹہ لگے گا۔ تو 20-25 منٹ شروع کے اور 1 گھنٹہ آپ کا پونا گھنٹہ میکسیمم، 1.25 گھنٹے میں آپ عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ طواف النساء فوراً کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا، آپ ہوٹل چلے جائیں، اپنا ڈریس اتار دیں، احرام کی پابندیاں آلموسٹ ختم ہو چکی ہوتی ہیں اس وقت تک، خوشبو اور آئینہ اور بند تو جوتا اور یہ سب ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ جائیں آرام سے شاور لیں، خوشبو استعمال کریں، تیار ہو کے 6 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد اگلے دن آ کے طواف النساء کر لیں، وہ آپ کو پھر لگیں گی 15-20 منٹ، یعنی کل گھنٹہ سے 1.5 گھنٹے میں آپ کا عمرہ آرام سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کی عبادت نہیں ہے۔ اور ضمناً ایک بات آگئی تو سن لیں کہ یہ جو ساری پابندیاں ہیں، خوشبو استعمال کرنا حرام، تو ایسا نہیں کہ آپ اپنے ساتھ خوشبو لے کر جائیں مت، یہ تو 1 گھنٹے میں آپ فارغ ہو جائیں گے، پھر تو خوشبو استعمال کرنی ہے آپ کو۔ اب صابن ہی نہیں ہوگا تو کیسے جو ہے وہ آپ فرض کرنے چہرہ دھوئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے؟ تو خوشبو والا صابن ضرور لے کر جائیں، خوشبو والا شیمپو ضرور لے کر جائیں، کام بھی آنے والا ہے آپ کو۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ وہاں سے شیمپو لے کر آتے ہیں، صابن لے کر آتے ہیں، میں نے لوگوں کے سامان میں دیکھا ہے حجیوں کے، تو آپ یہ رسک لے سکتے ہیں کہ وہاں جا کر ایک صابن بھی خرید لیں گے، اپنے لیے شیمپو بھی خرید لیں گے، تو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے۔ لیکن بہرحال خوشبو 40 دن کے لیے حرام نہیں ہو رہی، سلاوا لباس 40 دن کے لیے حرام نہیں ہو رہا، 1.5-2 گھنٹے کے لیے حرام ہو رہا ہے، یا سارا وقت سفر ملا کے مثلا 10-12 گھنٹوں کے لیے جو آپ احرام پہنیں گے میقات سے اور مکے تک پہنچیں گے۔ خیر، ان 7 واجبات کو ہم نے سیکھنا ہے اور وہ ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا واجب ہے احرام باندھنا۔ دیکھیں 2 لفظ استعمال ہوئے، میقات سے احرام باندھنا۔ لفظ میقات کو میں نے جان بوجھ کر مس کر دیا ہے یہاں پر، لیکن تھوڑی سی وضاحت سن لیں اس کی۔ یہ میقات کیا ہوتا ہے؟ پروردگار عالم کے مقرر کردہ قانون کے مطابق یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں آپ ان دوستوں سے درخواست کر رہا ہوں جو اب تک جاگ رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں جو تھوڑا تھوڑا سو چکے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور بڑا یعنی نادانی میں چونکہ تجربات ہو چکے لہٰذا میں اس پر تھوڑا سا زور دے رہا ہوں، اور وہ یہ میقات کسے کہتے ہیں؟ پروردگار عالم کا اصول اور قاعدہ یہ ہے، حج کا طریقہ یہ اہل بیت اطہار کا بتایا ہوا طریقہ، کہ جب ہم مکہ جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مکہ میں پہنچ کر احرام باندھنا ہے، بلکہ آپ کو احرام باندھنا ہے مکہ سے دور، جسے آج کل ہم شاید ورڈ یوز کریں اردو میں چوکیاں بنی ہوئی ہیں 5 الگ الگ، اور یہ چوکیاں بھی کوئی نزدیک نہیں ہے مکے سے، کوئی 400 کلومیٹر دور بنی ہے، کوئی 300 کلومیٹر دور ہے، کوئی 250 کلومیٹر دور ہے، 5 الگ الگ سپاٹس پر۔ دنیا بھر سے جو زائرین آ رہے ہیں، دنیا بھر سے جو حاجی آ رہے ہیں، ان کے اعتبار سے الگ الگ، عراق سے آنے والوں کے لیے یہ راستہ ہے، شام والوں کا یہ راستہ ہے، فرض کرنے کے پاکستان والوں کا یہ راستہ ہے، طائف والوں کا یہ راستہ ہے، ہر ایک کا الگ الگ راستہ ہے۔ تو جو جس راستے سے آ رہا ہے ان 5 راستوں سے ہی آنا ہے، اور جب اس چوکی پر پہنچو تو یہاں پہنچ کر تمہیں احرام باندھ لینا، اور جب تم احرام باندھ لو گے، تلبیہ پڑھ لو گے، تو تمہارا عمرہ وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا میں اکثر ایک جملہ ٹیکنیکلی صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مکہ پہنچ کر ہم عمرہ نہیں کرتے ہیں، مکہ پہنچ کر ہم عمرہ مکمل کرتے ہیں۔ ہمارا عمرہ تو میقات سے شروع ہو چکا ہوتا ہے، کسی کا عمرہ 400 کلومیٹر پہلے شروع ہو چکا ہے، کسی کا 250 کلومیٹر پہلے، کسی کا 300 کلومیٹر پہلے۔ مکہ پہنچ کر عمرہ مکمل کیا جاتا ہے، اس احرام کا عمرہ جو ہم احرام باندھ کر آئے ہوتے ہیں، تو وہ میقات ہے۔ اچھا، کاروان مسلم کے لیے سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ ہم میقات جانے والے ہیں، تو چونکہ میقات پر پہنچنے والے ہیں لہٰذا آپ کو اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کاروان اس طرح تشکیل دیا جاتا ہے کہ میقات نہیں آ رہا ہوتا یا لوگ میقات نہیں جا رہے ہوتے۔ جب میقات نہیں جا رہے ہوتے تو پھر یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ آیا کراچی سے احرام باندھنے کی اجازت ہے تو کن شرائط کے ساتھ، کیا کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں، اور پھر کم سے کم 20 سے 25 منٹ کا الگ اضافی لیکچر ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ چونکہ ہم میقات جانے والے لہٰذا ہمیں اس پرابلم میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میقات جائیں گے اور میقات پہنچ کر احرام باندھیں گے، تو احرام کی ساری باتیں آپ یہاں پر دیکھ لیجیے۔ احرام کے جو عنوانات ہم آپ سے ڈسکس کریں گے ان میں 6 عنوانات ہیں۔ سب سے پہلا عنوان ہے احرام باندھنے کا عملی طریقہ، اس کے بعد واجبات احرام، احرام کے واجبات کیا کیا ہیں،
تیسرا عنوان ہوگا مستحبات احرام، احرام کی مستحبات کیا کیا ہیں۔ نمبر 4 احرام کے مکروہات، کیا کیا چیزیں ہیں جو احرام میں مکروہ ہیں۔ نمبر 5 محرمات احرام، یعنی احرام کی حالت میں کیا کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑا معرکۃ الآراء عنوان ہے کہ احرام کی حالت میں کیا کیا حرام ہے، وہ سب ڈسکس ہوگا یہیں پر، کہ خوشبو حرام اور بند جوتا حرام اور سائے میں سفر کرنا حرام اور وہ سب چیزیں۔ اور نمبر 6 میقات، احرام باندھنے کا مقام، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرنے والے۔ اب آ جائیے احرام باندھنے کا عملی طریقہ۔ مردوں کے لیے احرام باندھنے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 2 چادریں پہننی ہیں، جس میں سے ایک کو کہا جائے گا لنگی اور دوسری کو کہا جائے گا چادر۔ لنگی اور چادر، لنگ اس طرح سے باندھنی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا ایٹ لیسٹ بدن ڈھانپ لیں۔ اس سے زیادہ ڈھانپے اچھی بات ہے، کم سے کم اتنا ڈھانپنا۔ گھٹنوں تک کا بدن ڈھانپ لیں، اور ردا کو اس طرح سے پہننا ہے کہ دونوں شانوں کو ڈھانپ لیں، دونوں شانے کور ہو جائیں۔ اور تیسرا ایک جملہ میں نے ڈال دیا ہے کہ 2 چادریں کم از کم ہونا ضروری ہیں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی شرط نہیں۔ یہ جملہ شاید آپ لوگوں کے کام کا نہیں ہے، تقریباً 5-6 سال پہلے جملہ کام کا تھا، جب دسمبر اور جنوری کے مہینے میں جا رہا تھا تو اس وقت سردی لگتی تھی حاجیوں کو بڑی، اور ایک چادر پہنتے تھے تو سر سے ٹھٹرتے رہتے تھے، تو سوال ہوتا تھا کہ مولانا ایک سے زیادہ چادر پہن لیں، جاوید پہن لیں، کیا مسئلہ، 2 چادریں پہن لیں، 3 چادریں پہن لیں، لنگی کی جگہ 3 چادریں باندھ لیں، تو وہ پرمیشن ہے۔ لیکن آج کل چونکہ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے تو پھر یہ 2 چادروں کے علاوہ شاید کوئی بھی شخص استعمال نہیں کرے گا۔ یہ ذرا سا دیکھ لیں مرد حضرات کے لیے احرام باندھنے کا عملی طریقہ۔ میں ابھی وضاحت نہیں کر رہا ہوں، بعد میں وضاحت کروں گا، ایک بار دیکھ لیجیے اس کو۔ اب ذرا جو آپ سن لیں کہ اس میں ہوا کیا۔ 2 چادریں آپ کو پہننی، جو پہلی چادر آپ پہنیں گے اس کو باندھنے کا آسان ترین طریقہ جو ہم نے دیکھا ہے، اچھا یہ طریقہ کوئی شریعت کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لوں کہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ نہیں، مسلمان کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے کسی اور طریقے سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ یہ اب تک کے تجربات کے اعتبار سے آسان ترین طریقہ ہمیں لگتا ہے کہ احرام کی چادر کو باندھنے کے لیے جو نیچے والی چادر ہے اس کو باندھتے وقت سامنے کی طرف نہیں بلکہ یا دائیں طرف یا مکمل بائیں طرف دونوں کے دونوں چادر کے سروں کو پکڑنا، اس کے بعد اندر والے حصے کو دبا کر دونوں حصوں کو سامنے کی طرف موڑ لیں، اور 1-2 بل دینے کے بعد چادر کو چاروں طرف سے باہر کی طرف موڑ لیا جائے۔ اس طرح سے جب باندھا جاتا ہے تو یہ احرام یوں سمجھ لیجئے کہ انتہائی مضبوطی سے بن جاتا ہے، اور اس کے بعد عام طور پر 24 گھنٹے بھی احرام بندہ رہے تو پھر اس کے کھلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ بڑا ہی شاندار، بڑا ہی آسان، اور اس میں پھر چلنے کے اعتبار سے بھی، پیر پھیلانے کے اعتبار سے بھی بڑی مردوں کو آسانی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، چادر کے دونوں سروں کو کسی دائیں طرف یا بائیں طرف، بعض لوگ غلطی کرتے ہیں سامنے کی طرف، وہ نہیں صحیح نہیں ہوتا، اس میں پھر مشکل ہوتی ہے۔ کسی ایک سمت میں آپ اس کو لے جائیں مکمل طور پر، آپ دیکھیں کہ ایک طرف چادر کے دونوں سروں کو یہ لے کر گئے ہمارے والنٹیئر۔ خدا احمد بھائی کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ انہیں بار بار سفر حج کی سعادت نصیب کریں۔ اب انہوں نے جو ہے وہ اندر کی طرف اس باہر والی چادر کو اندر کی طرف دبا کر یہ دونوں سرے ایک ساتھ موڑ لی۔ اب انہوں نے 1 بل دیا ہے، آپ چاہیں تو 2 بل دے دیں، 3 بل دے دیں، آپ کی مرضی ہے۔ اور 1-2 بل دینے کے بعد
چاروں طرف سے چادر کو باہر کی طرف موڑ لیں، یہ اس طرح سے۔ جب آپ چاروں طرف سے چادر کو موڑ لیں گے باہر کی طرف تو یہ اتنا مضبوطی سے احرام بن جائے گا کہ انشاءاللہ اگر بچہ اس کو پکڑ کے لٹک بھی جائے تو انشاءاللہ نہیں گرے گا۔ البتہ یہ امتحان کرنے سے پہلے آپ پریکٹس کر لیجئے گا اچھی طرح سے۔ اور دوسری چادر اس طرح سے آئے گی کہ دونوں شانے اس کے اندر ڈھک جائیں گے۔ یہ ہو گیا مرد حضرات کا احرام۔ اس کی ڈیٹیل چونکہ اگلی کلاس میں آنے والی ہیں تو پلیز ابھی سوالات نہ پوچھیں، اس لیے کہ میں شروع ہوں گا تو کافی لمبی بات ہو جائے گی، اور میرے پاس والدین کی طرف سے یہ فرمائش آ چکی ہے کہ مولانا اب آپ ختم کریں، انتظامی اعلانات پہ آ جائیں، اس لیے کہ مغرب سے پہلے کافی سارے کام نپٹانے۔ خواتین کے لیے ان کا اپنا لباس ہی احرام ہے جو انہوں نے پہنا ہوا ہے، البتہ چونکہ وائٹ اس کے لیے سب سے زیادہ مستحب ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ وہ وائٹ لباس احرام کا استعمال کریں۔ ہاں، ایک شرط میں خواتین کو خاص طور پر کیئر کرنا ہے کہ خواتین کے لباس احرام میں شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی حصہ خالص ریشم کا نہ ہو، چاہے مکمل لباس چاہے انڈر گارمنٹس، کسی اعتبار سے بھی خالص ریشم استعمال کرنے کی خواتین کو اجازت نہیں ہے۔ یعنی زندگی بھر خواتین کو اپنی عام واجب نمازوں میں بھی ریشم استعمال کرنے کی اجازت ہے، خالص ریشم استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ یہ واحد موقع ہے حج جہاں عورت کے لیے خالص ریشم کا استعمال حرام ہوتا ہے، تو چونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ موقع خواتین کے آ رہا ہے لہذا بطور خاص اس کی وضاحت ضروری ہے۔ خواتین کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خالص ریشم استعمال کریں کہیں پر۔ اب ذرا دیکھیے خواتین کا لباس احرام کس طرح سے ہوگا۔ اس طرح سے پہنے کہ سر کے بال اور کان مکمل طور پر چھپ جائیں، تھوڑی کے نیچے تک کا سارا حصہ چھپ جائے اور چہرہ مکمل کھلا رہے۔ کاروان مسلم کی خواتین کے لیے اضافی ذمہ داری، یعنی اسلام نے شرط نہیں لگائی، خدا رسول نے، کاروان مسلم نے لگائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیلے رنگ کی ایک پٹی آپ سر پر بھی سیئیں گے اور پیلے رنگ پر کڑھائی کیا ہوا کاروان کے نام والا کپڑا احرام کے پچھلے حصے پر آپ اس کو سی لیں گے۔ ایک پٹی سر پر سی جائے گی خواتین کے لیے، اور کاروان کی بیک پر جو ہے وہ پیلے رنگ پر کڑھائی کیا ہوا کاروان کے نام والا کپڑا ہوگا جو آپ احرام کے حصے پچھلے حصے پر سیئیں گے، اور یہ کاروان آپ کو پرووائڈ کرے گا، انشاءاللہ آج ہی پرووائڈ کر دے گا۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ کوئی بچی نہیں ہے، ایک بچہ ہے، اب تو ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس بچے کی محبت کے اس نے جو ہے وہ پرمیشن دی کہ اس کے یہ ویڈیو نکال لیا۔ ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں پروردگار اس بچے کو بھی بار بار سفر حج کی سعادت نصیب کریں۔ یہ پیلا کپڑا خواتین نے اوپر باندھنا ہے، میرے اعتبار سے یہ بالکل پرفیکٹ لگا ہوا نہیں ہے، تھوڑا سا اس کو اور پیچھے ہونا چاہیے تھا تاکہ بالکل سر کے سینٹر میں آ جاتا۔ یہ اس لیے سمجھ لیجئے کہ فرض کر لیں اگر آپ رش میں پھنسے ہوئے اور ہیلی کاپٹر سے آپ کو چیک کیا جا رہا ہے تو پہچانا جا سکے کاروان مسلم کی عورت کھڑی ہوئی 10,000 عورتوں کے بیچ میں سے بھی، اور یہ کاروان مسلم کراچی پاکستان لکھا ہوا، البتہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں ہوگا۔ یہ آپ کے جو مخنا ہوگا بڑا والا اس کے بیک پر اس انداز سے کہ گردن سے نیچے دونوں کاندھوں کے درمیان، دونوں کاندھوں کے درمیان، آج نہیں دے رہے، دونوں کاندھوں کے درمیان، دونوں شانوں کے درمیان، گردن سے بالکل نیچے کی طرف، تاکہ بالکل بیک پر آپ کے ہو کہ اگر فرض کر لیں کوئی بھی آپ کو دیکھے تو فوراً پہچان سکے کہ کاروان مسلم کی خواتین جا رہی ہیں، اور اس کے لیے یعنی آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ یہ مخنا کتنا زیادہ کام آتا ہے اور کتنا بڑا حلال مشکلات بنتا ہے۔ یعنی وہ عام طور پر کہا جاتا ہے خواتین مشکل پیدا کرتی ہیں، لیکن یہ مخنا پہننے کے بعد خواتین بہت ساری آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں ہمارے لیے۔ تو بہرحال یہ کاروان مسلم کی خواتین کے لیے ایک اضافی ذمہ داری ہے، لوگ بعض اوقات ایئرپورٹ سے ہی پہنچ جاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ تجربات ہیں ایسے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ مخنا یوں سمجھ لیجئے کہ کاروان مسلم کی خواتین کو اس 35 دن کے سفر میں مسلسل پہننا ہے۔ مسلسل سے مراد تمام سفر حج کے دوران، نہ فقط عمرے اور احرام کے دوران بلکہ عمرے اور احرام کے علاوہ بھی۔ آپ چاہے مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا یہ مخنا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، جو آپ کی طرح سے علامت بنے گا۔ تو آپ اضافی مخنے پہ ساتھ ایک آدھ رکھنا چاہیں ضرور رکھیں، لیکن ایٹ لیسٹ ایک دو مخنے آپ ایسے بنا کے رکھیں اپنے ساتھ جو آپ مکمل طور سفر حج کے دوران مکمل طور پر مکہ اور مدینے میں اطراف کی زیارتوں میں، شاپنگوں میں، عبادتوں میں، مسجدوں میں، کہیں پر بھی یہ مخنا آپ نے جو ہے وہ مکمل طور پر پہننا ہے، اور یہ ایک طرح سے کاروان کی طرف سے آپ کے لیے ایک اضافی شرط ہے جو کاروان کی خواتین کی لگائی گئی ہے۔ میں کلاس کو یہاں پر مکمل کر رہا ہوں، آئیے اس دعا کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کے پہلے حصے کو مکمل کریں اور خالص انتظامی اعلانات پر آئیں، اس دعا کے ساتھ کہ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا معبود، ہم اس عبادت کو سیکھنے کے لیے صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں۔ پالنے والے ہمیں معلوم ہے کہ ہم ناقص ہیں، ہماری عبادتیں یقیناً ناقص ہوں گی، تیری رحمت کاملہ کا واسطہ، اپنی اس رحمت کاملہ کے توفیل جس کے تحت تو نے ہمارا نام اس سال کے حاجیوں میں شامل فرمایا ہے،
اس عبادت کو بہترین انداز سے انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، بہترین انداز سے تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جو متمنی ہیں کسی وجہ سے بھی اس سال نہیں آ پا رہے ہیں، ان سب کا نام ہم سب کا نام ہر سال کے حاجیوں میں شامل فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ اور حجاج کرام کی خدمت کے لیے جو افراد جس انداز سے خدمت کریں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بالخصوص ہمارے ہر دل عزیز ساتھی برادر مرحوم ولایت حسین عبیدی، قدم قدم پر وہ ہمیں یاد آتے ہیں، جان ہوا کرتے تھے اس کاروان مسلم کی وہ، اور حجاج کرام کی خدمت کے حوالے سے پروردگار ان کی درجات انشاءاللہ عالی ہیں، مزید متعالی فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ زمانے کے امام کے لشکر کے سپاہیوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے انتظامی اعلانات کے سیشن کے آغاز کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ گھٹنوں تک کا بلند ڈھانپ لیں، اور ردا کو اس طرح سے پہننا ہے کہ دونوں شانوں کو ڈھانپ لیں، دونوں شانے کور ہو جائیں۔ اور تیسرا ایک جملہ میں نے ڈال دیا ہے کہ 2 چادریں کم از کم ہونا ضروری ہیں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی شرط نہیں۔ یہ جملہ شاید آپ لوگوں کے کام کا نہیں ہے، تقریباً 5-6 سال پہلے جملہ کام کا تھا، جب دسمبر اور جنوری کے مہینے میں جا رہا تھا تو اس وقت سردی لگتی تھی حاجیوں کو بڑی، اور ایک چادر پہنتے تھے تو سر سے ٹھٹرتے رہتے تھے، تو سوال ہوتا تھا کہ مولانا ایک سے زیادہ چادر پہن لیں؟ جواب پہن لیں، کیا مسئلہ، 2 چادریں پہن لیں، 3 چادریں پہن لیں، لنگی کی جگہ 3 چادریں باندھ لیں، تو وہ پرمیشن ہے۔ لیکن آج کل چونکہ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے تو پھر یہ 2 چادروں کے علاوہ شاید کوئی بھی شخص استعمال نہیں کرے گا۔ یہ ذرا سا دیکھ لیں مرد حضرات کے لیے احرام باندھنے کا عملی طریقہ۔ میں ابھی وضاحت نہیں کر رہا ہوں، بعد میں وضاحت کروں گا، ایک مرتبہ دیکھ لیجیے اس کو۔ اب ذرا جو آپ سن لیں کہ اس میں ہوا کیا۔ 2 چادریں آپ کو پہننی، جو پہلی چادر آپ پہنیں گے اس کو باندھنے کا آسان ترین طریقہ جو ہم نے دیکھا ہے، اچھا یہ طریقہ کوئی شریعت کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لوں کہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ نہیں، مسلمان کا بتایا ہوا طریقہ۔ آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے کسی اور طریقے سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ یہ اب تک کے تجربات کے اعتبار سے آسان ترین طریقہ ہمیں لگتا ہے کہ احرام کی چادر کو باندھنے کے لیے جو نیچے والی چادر ہے اس کو باندھتے وقت سامنے کی طرف نہیں بلکہ یا دائیں طرف یا مکمل بائیں طرف دونوں کے دونوں چادر کے سروں کو پکڑنا، اس کے بعد اندر والے حصے کو دبا کر دونوں حصوں کو سامنے کی طرف موڑ لیں، اور 1-2 بل دینے کے بعد چادر کو چاروں طرف سے باہر کی طرف موڑ لیا جائے۔ اس طرح سے جب باندھا جاتا ہے تو یہ احرام یوں سمجھ لیجئے کہ انتہائی مضبوطی سے بن جاتا ہے، اور اس کے بعد عام طور پر 24 گھنٹے بھی احرام بندہ رہے تو پھر اس کے کھلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ بڑا ہی شاندار، بڑا ہی آسان، اور اس میں پھر چلنے کے اعتبار سے بھی، پیر پھیلانے کے اعتبار سے بھی بڑی مردوں کو آسانی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، چادر کے دونوں سروں کو کسی دائیں طرف یا بائیں طرف، بعض لوگ غلطی کرتے ہیں سامنے کی طرف، وہ نہیں، صحیح نہیں ہوتا، اس میں پھر مشکل ہوتی ہے۔ کسی ایک سمت میں آپ اس کو لے جائیں مکمل طور پر، آپ دیکھیں کہ ایک طرف چادر کے دونوں سروں کو یہ لے کر گئے ہمارے والنٹیئر۔ خدا احمد بھائی کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ انہیں بار بار سفر حج کی سعادت نصیب کریں۔ اب انہوں نے جو ہے وہ اندر کی طرف باہر والے چادر کو اندر کی طرف دبا کر یہ دونوں سرے ایک ساتھ موڑ لیے۔ اب انہوں نے 1 بل دیا ہے، آپ چاہیں تو 2 بل دے دیں، 3 بل دے دیں، آپ کی مرضی ہے۔ اور 1-2 بل دینے کے بعد چاروں طرف سے چادر کو باہر کی طرف موڑ لیں، یہ اس طرح سے۔
جب آپ چاروں طرف سے چادر کو موڑ لیں گے باہر کی طرف تو یہ اتنا مضبوطی سے احرام بن جائے گا کہ انشاءاللہ اگر بچہ اس کو پکڑ کے لٹک بھی جائے تو انشاءاللہ نہیں گرے گا۔ البتہ یہ امتحان کرنے سے پہلے آپ پریکٹس کر لیجئے گا اچھی طرح سے۔ اور دوسری چادر اس طرح سے آئے گی کہ دونوں شانے اس کے اندر ڈھک جائیں گے۔ یہ ہو گیا مرد حضرات کا احرام۔ اس کی ڈیٹیل چونکہ اگلی کلاس میں آنے والی ہیں تو پلیز ابھی سوالات نہ پوچھیں، اس لیے کہ میں شروع ہوں گا تو کافی لمبی بات ہو جائے گی، اور میرے پاس والنٹیئر کی طرف سے یہ فرمائش آ چکی ہے کہ مولانا اب آپ ختم کریں، انتظامی اعلانات پہ آ جائیں، اس لیے کہ مغرب سے پہلے کافی سارے کام نپٹانے۔ خواتین کے لیے ان کا اپنا لباس ہی احرام ہے جو انہوں نے پہنا ہوا ہے، البتہ چونکہ وائٹ اس کے لیے سب سے زیادہ مستحب ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ وہ وائٹ لباس احرام کا استعمال کریں۔ ہاں، ایک شرط میں خواتین کو خاص طور پر کیئر کرنا ہے کہ خواتین کے لباس احرام میں شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی حصہ خالص ریشم کا نہ ہو، چاہے مکمل لباس چاہے انڈر گارمنٹس، کسی اعتبار سے بھی خالص ریشم استعمال کرنے کی خواتین کو اجازت نہیں ہے۔ یعنی زندگی بھر خواتین کو اپنی عام واجب نمازوں میں بھی ریشم استعمال کرنے کی اجازت ہے، خالص ریشم استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ یہ واحد موقع ہے حج جہاں عورت کے لیے خالص ریشم کا استعمال حرام ہوتا ہے، تو چونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ موقع خواتین کے آ رہا ہے لہذا بطور خاص اس کی وضاحت ضروری ہے۔ خواتین کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خالص ریشم استعمال کریں کہیں پر۔ اب ذرا دیکھیے خواتین کا لباس احرام کس طرح سے ہوگا۔ اس طرح سے پہنے کہ سر کے بال اور کان مکمل طور پر چھپ جائیں، تھوڑی کے نیچے تک کا سارا حصہ چھپ جائے اور چہرہ مکمل کھلا رہے۔ کاروان مسلم کی خواتین کے لیے اضافی ذمہ داری، یعنی اسلام نے شرط نہیں لگائی، خدا رسول نے کاروان مسلم نے لگائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیلے رنگ کی ایک پٹی آپ سر پر بھی سیئیں گے اور پیلے رنگ پر کڑھائی کیا ہوا کاروان کے نام والا کپڑا احرام کے پچھلے حصے پر آپ اس کو سی لیں گے۔ ایک پٹی سر پر سی جائے گی خواتین کے لیے، اور کاروان کی بیک پر جو ہے وہ پیلے رنگ پر کڑھائی کیا ہوا کاروان کے نام والا کپڑا ہوگا جو آپ احرام کے حصے پچھلے حصے پر سیئیں گے، اور یہ کاروان آپ کو پرووائڈ کرے گا، انشاءاللہ آج ہی پرووائڈ کر دے گا۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ کوئی بچی نہیں ہے، ایک بچہ ہے، اب تو ماشاءاللہ یہ بڑا ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس بچے کی محبت کے اس نے جو ہے وہ پرمیشن دی کہ اس کے یہ ویڈیو نکال لیا۔ ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں پروردگار اس بچے کو بھی بار بار سفر حج کی سعادت نصیب کریں۔ یہ پیلا کپڑا خواتین نے اوپر باندھنا ہے، میرے اعتبار سے یہ بالکل پرفیکٹ لگا ہوا نہیں ہے، تھوڑا سا اس کو اور پیچھے ہونا چاہیے تھا تاکہ بالکل سر کے سینٹر میں آ جاتا۔ یہ اس لیے سمجھ لیجئے کہ فرض کر لیں اگر آپ رش میں پھنسے ہوئے اور ہیلی کاپٹر سے آپ کو چیک کیا جا رہا ہے تو پہچانا جا سکے کاروان مسلم کی عورت کھڑی ہوئی 10,000 عورتوں کے بیچ میں سے بھی، اور یہ کاروان مسلم کراچی پاکستان لکھا ہوا، البتہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں ہوگا۔ یہ آپ کے جو مخنا ہوگا بڑا والا اس کے بیک پر اس انداز سے کہ گردن سے نیچے دونوں کاندھوں کے درمیان، دونوں کاندھوں کے درمیان، آج نہیں دے رہے، دونوں کاندھوں کے درمیان، دونوں شانوں کے درمیان، گردن سے بالکل نیچے کی طرف، تاکہ بالکل بیک پر آپ کے ہو کہ اگر فرض کر لیں کوئی بھی آپ کو دیکھے تو فوراً پہچان سکے کہ کاروان مسلم کی خواتین جا رہی ہیں، اور اس کے لیے یعنی آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ یہ مخنا کتنا زیادہ کام آتا ہے اور کتنا بڑا حلال مشکلات بنتا ہے۔ یعنی وہ عام طور پر کہا جاتا ہے خواتین مشکل پیدا کرتی ہیں، لیکن یہ مخنا پہننے کے بعد خواتین بہت ساری آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں ہمارے لیے۔ تو بہرحال یہ کاروان مسلم کی خواتین کے لیے اضافی ذمہ داری ہے، لوگ بعض اوقات ایئرپورٹ سے ہی پہنچ جاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ تجربات ہیں ایسے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ مخنا یوں سمجھ لیجئے کہ کاروان مسلم کی خواتین کو اس 35 دن کے سفر میں مسلسل پہننا ہے۔ مسلسل سے مراد تمام سفر حج کے دوران، نہ فقط عمرے اور احرام کے دوران بلکہ عمرے اور احرام کے علاوہ بھی۔ آپ چاہے مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا یہ مخنا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، جو آپ کی طرح سے علامت بنے گا۔ تو آپ اضافی مخنے پہ ساتھ ایک آدھ رکھنا چاہیں ضرور رکھیں، لیکن ایٹ لیسٹ ایک دو مخنے آپ ایسے بنا کے رکھیں اپنے ساتھ جو آپ مکمل طور سفر حج کے دوران مکمل طور پر مکہ اور مدینے میں اطراف کی زیارتوں میں، شاپنگوں میں، عبادتوں میں، مسجدوں میں، کہیں پر بھی یہ مخنا آپ نے جو ہے وہ مکمل طور پر پہننا ہے، اور یہ ایک طرح سے کاروان کی طرف سے آپ کے لیے ایک اضافی شرط ہے جو کاروان کی خواتین کی لگائی گئی ہے۔ میں کلاس کو یہاں پر مکمل کر رہا ہوں۔ آئیے اس دعا کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کے پہلے حصے کو مکمل کریں اور خالص انتظامی اعلانات پر آئیں، اس دعا کے ساتھ کہ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا معبود، ہم اس عبادت کو سیکھنے کے لیے صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں۔ پالنے والے ہمیں معلوم ہے کہ ہم ناقص ہیں، ہماری عبادتیں یقیناً ناقص ہوں گی، تیری رحمت کاملہ کا واسطہ، اپنی اس رحمت کاملہ کے توفیل جس کے تحت تو نے ہمارا نام اس سال کے حاجیوں میں شامل فرمایا ہے، اس عبادت کو بہترین انداز سے انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔
بہترین انداز سے تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جو متمنی ہیں کسی وجہ سے بھی اس سال نہیں آ پا رہے ہیں، ان سب کا نام ہم سب کا نام ہر سال کے حاجیوں میں شامل فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ اور جاج کرام کی خدمت کے لیے جو افراد جس انداز سے خدمت کریں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بالخصوص ہمارے ہر دل عزیز ساتھی برادر مرحوم ولایت حسین عبیدی، قدم قدم پر وہ ہمیں یاد آتے ہیں، جان ہوا کرتے تھے اس کاروان مسلم کے وہ، اور جاج کلام کی خدمت کے حوالے سے پروردگار ان کی درجات انشاءاللہ عالی ہیں، مزید متعالی فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ زمانے کے امام کے لشکر کے سپاہیوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے انتظامی اعلانات کے سیشن کے آغاز کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔